السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ذوالکفل بائی نور بانو کی یہ 8ویں قسط ہے۔ دوپہر ڈھل کر ٹھنڈی شام میں منتقل ہو رہی تھی، ایسے میں مریم برتن میں بالٹی سے پانی بھر بھر کر سبز بیلوں سے ڈھکے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کرتی نظر آ رہی تھی جب عمیرہ دروازہ دھکیل کر اندر آئی۔ ارے آج کافی دنوں بعد چکر لگایا تم نے؟ مریم نے دوپٹے سے ہاتھ خشک کرتے ہوئے کہا۔ بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے چکر نہیں لگا سکی۔ تم بتاؤ، ماں حاضرہ نظر نہیں آ رہی؟ وہ چادر اتارتی صحن کے وسط میں رکھے تخت پر بیٹھ گئی۔ پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اماں گڑیا کو لے کر ان کی عیادت کے لیے گئی ہیں۔ وہ بھی پاؤں چپل سے آزاد کرتی اس کے مقابل تخت پر بیٹھ گئی۔ یہ صحیح ہے، تمہارے برے وقت میں تمہارے ددحال کو فکر نہیں ہوتی کہ ایک نظر آ کر دیکھ لیں، اور یہاں اماں حاضرہ ان کے ہر دکھ سکھ میں وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اس نے منہ بنایا تو مریم ہنس پڑی۔ ضروری تو نہیں آپ دوسرے کے اعمال کی سیاہی سے اپنے ہاتھ بھی گندے کر لو، ویسے بھی اللہ اپنے بندوں کی نیت سے واقف ہے، اچھائی کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ وہ سادگی سے بولی۔ کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہو مریم، اب اپنی مثال ہی لے لو، بیٹھے بیٹھائے وہ پولیس آفیسر ہر مہینے پیسے بھیج دیتا ہے، اور اب تو عاقب بھی کما رہا ہے۔ دن پھر گئے تمہارے تو، اماں حاضرہ کو اب تمہاری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عمیرہ کی بات پر مریم کا چہرہ چمکا تھا، ہونٹوں پر میں نے خیز سی مسکراہٹ ابری تھی، ساتھ ہی آنکھوں کی پتلیوں پر کسی کا چہرہ بھی جگمگایا تھا۔ خیریت تو ہے نا؟ عمیرہ نے اسے ٹہوکا دیا۔ مریم کے چہرے پر آنے والے رنگ اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ یہ کسے سوچ کر تمہارا چہرہ سرخنار ہوا جا رہا ہے؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ عمیرہ کے چھیڑنے پر پہلے تو وہ مزاحمت کرتی رہی، پھر اس کے بار بار استفسار کرنے پر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ انسپکٹر عامر؟ اس نے حیا سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا جبکہ عمیرہ کی مسکراہٹ ضبط ہوئی تھی۔ تم اس انسپکٹر کو پسند کرتی ہو؟ اس کے انداز میں شناسائی کا گہرا رنگ تھا۔ مریم ٹھٹکی۔ کیا مطلب؟ کیا تم انسپکٹر عامر کو جانتی ہو؟ ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی بس۔ عمیرہ نے کچھ سوچتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ملاقات؟ کیسی ملاقات؟ اس کا حلق خشک ہو کر رہ گیا تھا، اس کے دل میں عجیب سا خدشہ ابھرا۔ اس کے انداز پر عمیرہ نے چونک کر یکدم گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں ایسی ویسی کسی ملاقات کے بارے میں بات نہیں کر رہی۔ اس نے بات کو سمجھتے ہوئے فوراً نفی کی تھی۔ مریم کی جان میں جان آئی مگر دل ہنوز زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ پھر کس سلسلے میں ملاقات ہوئی تھی؟ اس نے تسکین دل کی خاطر مزید کریدا۔ وہ پولیٹیشین کا بیٹا تھا نا؟ اس نے بولنا شروع کیا اور مریم دم سادے اسے سنتی گئی۔ وہ جیسے جیسے مریم کو اس رات ہوئے واقعات کے بارے میں بتا رہی تھی، مریم کی آنکھوں میں حیرت اترتی جا رہی تھی۔ تم پاگل ہو عمیرہ، تمہیں پہلے ہی عامر کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ عمیرہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ میں ڈر گئی تھی مریم، اور ویسے بھی مجھے اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا۔ تمہیں معلوم ہے میں اکیلی اپنا گھر چلاتی ہوں، اور دروازے پر پڑنے والی دستک نے اس کی بات کاٹ دی۔ دونوں نے بروقت دروازے کی جانب دیکھا۔ وہاں پولیس یونیفارم میں ملبوس عامر کھڑا تھا۔ جہاں مریم اسے دیکھ کر تذبذب کا شکار ہوئی تھی، وہیں عمیرہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑا تھا۔ اس نے فوراً گردن موڑی اور جلدی سے اپنے گرد چادر لپیٹی۔ میں چلتی ہوں مریم، پھر بات ہوگی۔ وہ مریم کی جانب ہلکا سا جھکی۔ پلیز مریم، میں نے جو بھی کہا ہے اسے پی جانا، اس نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ چادر سے چہرہ چھپاتے ہوئے وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ عامر نے غور کیے بغیر راستہ چھوڑ دیا۔ وہ فٹافٹ اس کے بغل سے نکل کر باہر چلی گئی اور پیچھے وہ دونوں تنہا رہ گئے۔ السلام علیکم۔ اس بار مریم نے سلام میں پہل کی تھی، ورنہ وہ ہی ہمیشہ سلام کیا کرتا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے سر کو خم دیتے ہوئے جواب دیا تھا۔ آنٹی گھر پہ موجود نہیں؟ گھر خالی دیکھ کر وہ دروازے پہ ہی رک گیا۔ جی نہیں، آپ بیٹھے، میں چائے لاتی ہوں۔ اس نے رخ باورچی خانے کی جانب کیا، لیکن عامر نے اسے روک دیا۔ اسے اندر آنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، میں بس یہ خرچے کے پیسے دینے آیا تھا، اس نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ خرچے کے پیسے تو کئی مہینوں سے دینے آ رہا تھا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ گھر آئے اور اس کے ہاتھ کی چائے پیے بغیر ہی پلٹ جائے، مگر آج بات کچھ اور تھی۔ آج وہ گھر پہ تنہا تھی۔ عامر کی غیرت اور شرافت پر مریم جیسے مر مٹی تھی۔ وہ مرد تھا، ایسا مرد جو اس کے ماضی سے واقف تھا، اور پھر بھی اسے مریم کی عزت نفس پر کسی کی انگلی کا اٹھنا گوارا نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی جو گہری تھی اور میں نے خیز بھی۔ عامر نے اس کی مسکراہٹ پہ غور کیا۔ وہ صحن کے وسط میں کھڑی تھی، سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں، لمبے بالوں کی چٹیاں پشت پہ جھول رہی تھی، دوپٹہ کندھے پر تھا۔ ہڑبڑاہٹ میں دھیان ہی نہیں رہا تھا کہ دوپٹہ سر پر اوڑھ لے۔ وہ ہمیشہ ہی اس کی آمد پر یوں مذبذب ہو جاتی تھی۔
وہ سہج سہج کر چھوٹے ڈگ بھرتی اس کے قریب آئی اور 2 قدم کے فاصلے پر ہی رک گئی۔ اس نے لفافہ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا مگر نظریں نہیں اٹھائیں۔ عامر نے جب بھی اسے دیکھا تھا دوپٹے کی اوٹ میں ہی دیکھا تھا۔ آج پہلی بار وہ اس کے گھنے لمبے بالوں کو براہ راست دیکھ رہا تھا۔ بے حجاب وہ مبہوت ہوا۔ لفافہ دیتے ہوئے غلطی سے اس کا ہاتھ مریم کے ہاتھ سے ٹکرایا تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہو گیا۔ نظریں فوراً زمین پہ گاڑ دیں۔ اس کے حسن میں انسان کو برف کی طرح جما دینے کی طاقت تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھتا تو کئی لمحوں تک دیکھتا ہی رہتا۔ اس کا قصور نہیں تھا کیونکہ وہ حسن کے معیار پہ پورا اترتی تھی۔ خاموشی کے لمحے درمیان میں ایسے حائل ہوئے تھے کہ دونوں کی جان جل کر رہ گئی۔ ایک تھا کہ لفظ ٹٹول نہیں پا رہا تھا اور دوسری بے صبر سی اس کی کچھ کہنے کی منتظر تھی۔ بالآخر دل کی مراد پوری ہوئی مگر یوں ہوئی کہ دل مضطرب ہو گیا۔ اجازت ہے؟ عامر نے اجازت طلب نظروں سے مریم کو دیکھا اور مریم نے جھلستے دل کے ساتھ سر ہلا دیا۔ وہ رات کا وقت تھا جب چاند کی چمچماتی کرنیں دبے دبے انداز میں دبئی کی بلند عمارتوں پر پڑ رہی تھیں۔ دیرہ کی گلیوں میں ہلکی ہلکی چہل پہل تھی۔ ایک طرف بازار کی رونق تھی جہاں دکانوں کے باہر لوگ خریداری میں مصروف تھے اور دوسری طرف قہوہ خانوں کی مہک ہوا میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ ریم جو ماضی میں دفن رازوں کی تلاش میں دیرہ آئی تھی ایک قدیم عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ وہی عمارت تھی جہاں کالم نگار بلقیس بانو پچھلے کئی سالوں سے گمنامی کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ اس نے بے چین اور مضطرب سی نظر اٹھا کر عمارت کو دیکھا۔ اس کا دل عجیب محسوس کر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ فلیٹ کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دے کر اس نے کرب و جوار کا جائزہ لیا۔ چاروں جانب اندھیرا اور ایک عجیب سی خاموشی رقص کر رہی تھی جو ماحول میں ایک عجیب سا ہیجان پیدا کر رہی تھی۔ ریم کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے دروازہ بجایا مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ اتنی دور دبئی صرف اور صرف بلقیس بانو سے ملنے آئی تھی۔ اس نے مایوسی سے دروازے کو دیکھا۔ دل میں عجیب و غریب وسوسے آنے لگے۔ اس نے فوراً رخ سیڑھیوں کی جانب کیا۔ ریم کا قدم پہلے زینے پر پڑا ہی تھا جب ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ تاریک کوریڈور اور اندھیرے میں ڈوبی سیڑھیاں سفید روشنی سے منور ہو گئیں۔ ریم کے قدم جہاں تھے وہیں ساکت ہو گئے۔ اس نے سیڑھیوں پر بنتے اپنے تاریک سائے کو دیکھا۔ کون؟ پیچھے سے مدھم آواز میں استفسار کیا گیا۔ ریم بہت دھیرے سے پلٹی اور دونوں نے براہ راست ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ لاٹھی کے سہارے کھڑی ادھیڑ عمر کی سنجیدہ مزاج کی عورت سامنے تھی۔ ایک پل کے لیے ان کی خاموشی دیوار کی طرح حائل ہو گئی۔ بلقیس بانو نے مزید آنکھیں سکیڑ کر ریم کو سر سے پاؤں تک دیکھتی رہیں۔ اندر آ جاؤ۔ انہوں نے ایک دم راستہ چھوڑ دیا۔ ریم ششتر سی خالی و ذہنی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ان کا یہ رد عمل ریم کو غیر فطری لگا تھا۔ خلاف توقع وہ کچھ کہنے کی بجائے اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک کمرے کا چھوٹا سا فلیٹ تھا جہاں فرنیچر کے نام پر ایک صوفہ کم بیڈ، اسٹڈی ٹیبل، ٹی وی اور کتابوں کی اونچی ریک تھی۔ کمرے سے ملحقہ ایک چھوٹا سا کچن جس میں ایک وقت میں ایک ہی شخص کے کھڑا ہونے کی جگہ تھی اور ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ کمرے کی دیواروں پر کوئی تصویر یہاں تک کہ کوئی کھڑکی بھی موجود نہیں تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر لیپ ٹاپ اور دیگر کاغذات رکھے تھے۔ سامنے موجود بڑی سی کھڑکی سے باہر کا منظر ایک مصروف شہر کی کہانی سنا رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ پیچھے کھڑی بلقیس نے صوفہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ اس نے بیٹھنے کی بجائے سوال کیا۔ بلقیس بانو نے مسکراتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ان کی مسکراہٹ معنی خیز تھی جیسے ریم کی آمد کا انہیں برسوں سے علم تھا۔ شاید وہ اسی کی منتظر تھیں لیکن وہ خاموش رہیں۔ ان کی خاموشی میں ایک بھاری حقیقت تھی۔ بلقیس نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ریم کی آنکھوں میں سوالات کا سمندر تھا۔ پھر صوفے کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا تم جانتی ہو کبھی کبھی ماضی کے سائے ہمارے حال کو یرغمال بنا لیتے ہیں؟ ریم کے دل کی دھڑکن سست ہوئی۔ اس نے بیگ سے چند آرٹیکلز نکال کر صوفے پہ رکھتے ہوئے کہا، میں اسی سائے سے آپ کو آزاد کروانے آئی ہوں، جنہیں دیکھ کر بلقیس بانو کی آنکھوں میں ایک چمک نمودار ہوئی جیسے اس نے ریم کا اندر باہر پڑھ لیا ہو، مگر وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں۔ ان کی آنکھوں کا وہ نرم تاثر ریم کی سانسوں کو ادھیڑ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کے اس نرم سے تاثر میں سارا بیگ کے راز دفن تھے۔ کیا جاننا چاہتی ہو تم ان آرٹیکلز کے بارے میں؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بلقیس نے دھیرے سے استفسار کیا۔ سچ۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکی جیسے وقت نے اپنا سفر روک دیا ہو۔ صرف اور صرف سچ سننا چاہتی ہوں۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک اہم گفتگو کا آغاز تھا۔ آج دیرہ کی اس خاموش اور ساکت رات میں رازوں کا ایک نیا باب کھلنے والا تھا۔ اس نے ایک بھاری سانس حلق میں اتاری۔
میں جاننا چاہتی ہوں جو کچھ آپ نے ان آرٹیکلز میں لکھا ہے ان میں کتنی سچائی ہے۔ وہ یہاں تک آ تو گئی تھی مگر سچ سننے کی ہمت مجتمع نہیں کر پا رہی تھی۔ بلقیس بانو کی آنکھوں میں لمحے بھر پہلے دکھائی دینے والی چمک غائب ہو گئی، وہاں تاریکی پھیل چکی تھی۔ آنکھوں کی پتلیوں پر ماضی کسی فلم کی طرح چلنے لگا، روح کو پہنچی ٹھیس اور وہ تمام تکلیفیں تازہ ہونے لگیں جس نے آج بھی بلقیس بانو کے زخموں کو تازہ رکھا تھا۔ پلیز بتائیں، کیا واقعی میری ماں نے؟ اس کے الفاظ ٹوٹنے لگے۔ پھر سیاہ آسمانوں اور ڈولتے تہواروں نے سنا، پھر سسک پڑتی خزاؤں نے بھی سنا۔ ہاں سچ ہے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب دیرہ کی گلیوں کی چہل پہل کے درمیان ایک گہرا سکوت چھا گیا، زمین اور آسمان دونوں خاموش ہو گئے۔ تمہاری ماں سارا بیگ نے ہی تمہارے باپ کا قتل کیا تھا، کسی نے گرم سیسا ریم کے کانوں میں پگھلا کر ڈالا تھا۔ کیوں؟ بہت دھیرے سے استفسار کیا۔ کیونکہ وہ یہ بات جان گئی تھی کہ ان کی چھوٹی بہن زرمینہ اور سہیل عباس کے درمیان تعلقات ہیں۔ شاہ نواز بیگ کی بے وفائی کے بعد وہ بہت ٹوٹ چکی تھی۔ انہیں اپنی ماضی کی غلطیوں کا احساس تھا، وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ سارا بیگ اپنے سابقہ شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی تھی، اپنے رشتے کو زندہ کرنا چاہتی تھیں، مگر تب تک حالات بدل چکے تھے۔ تمہارے والد سہیل عباس اپنی زندگی میں سارا کو بھلا کر آگے بڑھ چکے تھے، یا شاید وہ کبھی زرمینہ سبزواری کی محبت سے آگے بڑھ ہی نہیں سکے تھے۔ ریم کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہے، ریم کی سانسیں، اس کا دل، وہ سر سے پاؤں تک منجمد ہو گئی۔ سہیل عباس اور تمہاری خالہ شروعات سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر کئی لہجے تک انہیں دیکھتی گئی، دل کے مقام پر چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے ان آرٹیکلز میں یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ میرے پاس سارا بیگ کے تمام جرائم کا ثبوت ہے، جسے میں عوام کے سامنے ایکسپوز کرنے والی تھی، اور اسی ڈر سے تمہاری ماں نے میرے ساتھ، جو اب تک مضبوط اور مستحکم انداز میں بات کر رہی تھیں، اپنے ماضی کو دوبارہ یاد کر کے درد سے کرہنے لگیں۔ کچھ غم اتنے گہرے اور پائیدار ہوتے ہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ واقعی کچھ تکلیفیں انسان تا حیات یاد رکھتا ہے، کچھ زخم مرتے دم تک ہرے رہتے ہیں، کچھ آنسو کبھی خشک نہیں ہوتے۔ کاش آپ وہ آرٹیکلز نہ لکھتیں۔ اس نے بہت دھیرے سے سرگوشی کی تھی۔ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، مگر بعض اوقات زندگی گزارنے کے لیے کچھ جھوٹ ضروری ہوتے ہیں۔ سارا نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میرے گھر والے، میرے بچے، میرا کریئر۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا، مگر وہ ان کے آنسوؤں کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کچھ کہہ رہی تھیں، مگر ریم ان کی جانب متوجہ ہی نہیں تھی۔ اس انکشاف نے ریم کے اندر ایک نئی جنگ چھیڑ دی تھی، ایسی جنگ جس کا کوئی حاصل نہیں تھا، صرف ایک مسلسل سا عذاب تھا جو اس کے وجود پر لرزہ طاری کر رہا تھا۔ موبائل کی گھنٹی نے اس کے حواسوں کو جھنجھوڑا۔ ریم نے خالی و ذہنی کی حالت میں موبائل کی اسکرین پر نظر آتے نام کو پڑھا، بار بار پڑھا، سلمان مرتضیٰ۔ اس کی آنکھیں چندھیا گئیں، اس کی ششدر دھڑکنیں اتھل پتھل ہو گئیں۔ مگر اب جو سچ میں تمہیں بتانے والی ہوں ریم، وہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ سچ کڑوا اور سیاہ ہے۔ گھنٹی کی آواز، بلقیس بانو کے انکشافات اور اس لمحے میں قید ماضی کی چیخ و پکار۔ ریم کی سماعتیں سن ہونے لگیں، ارد گرد سب کچھ گول گول گھومتا محسوس ہوا۔ وہ ایک نظر موبائل اسکرین کو دیکھتی اور دوسری نظر بلقیس کو۔ سب گڈمڈ ہو رہا تھا، دماغ کا شور بدتریج بڑھ رہا تھا۔ اس نے خالی و ذہنی کی حالت میں موبائل کو دیکھا جہاں سلمان مرتضیٰ کا نام مسلسل اسکرین پہ بلنک ہو رہا تھا۔ ریم، تمہیں نہیں پتہ، لیکن نہ جانے کیوں، مگر ریم نے یس کا بٹن دبا کر اپنے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے وہی مانوس سی آواز ابھری تھی، اس کے ماتھے پر بل پڑے، لب تھرتھرائے۔ ریم موبائل کانوں سے لگائے مضطرب اور حیرت زدہ تاثرات کے ساتھ بلقیس بانو کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ ہیلو ریم، بات کر رہی ہیں؟ آواز کٹنے لگی۔ اچانک ریم کو ارد گرد کا شور بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ موبائل ہنوز کانوں سے لگائے سگنل کی تلاش میں فلیٹ سے باہر جانے لگی۔ پلیز میری بات سن لو، اس حقیقت کا جاننا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے بمشکل صوفے کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہوئے اسے پیچھے سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے، چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ وہ باہر کوریڈور میں نکل کر زینے تک گئی۔ مقابل اب بھی ریم کو پکار رہا تھا، آواز اب بھی پھنس رہی تھی۔ چند سیکنڈز یوں ہی گزر گئے، لیکن ریم خاموش رہی۔ پھر مقابل نے کال منقطع کر دی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے موبائل کی خالی اسکرین کو دیکھا۔ اس نے اپنے سینے میں ٹوٹتے دل کو محسوس کیا اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ یہ زندگی اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہی تھی؟ وہ ایک قدم مستقبل کی جانب بڑھاتی اور اگلے ہی لمحے ماضی کا دلدل اسے اپنی آغوش میں کھینچ لیتا۔
ریم اپنی سسکیوں کو دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ کر پلٹی اور پلٹتے ہی اس کی نظریں فلیٹ کے کھلے دروازے پر جا کر ٹھہر گئیں۔ بلقیس بانو کمرے کے وسط میں پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور بے قراری تھی، گویا کوئی ایسا لمحہ تھا جس کا وہ شدت سے انتظار کر رہی تھیں۔ مگر اب وقت کا دھارا تھم چکا تھا۔ آج صفحہ ہستی سے کسی کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹنے والا تھا اور اس کی گونج پوری کائنات میں سنائی دے رہی تھی، بس ریم کے کانوں تک وہ گونج پہنچ نہیں سکی تھی۔ جو ادھورا چھوڑا تھا اسے پورا کرنے کے لیے ریم نے قدم آگے بڑھایا، مگر اگلا قدم رکھنے سے پہلے ہی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمین پوری شدت سے ہلی تھی، جیسے کوئی زلزلہ، کوئی طوفان آ گیا ہو۔ عمارت اپنی جگہ سے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ریم لڑکھڑا کر زینے سے لڑکتے ہوئے نیچے جا گری۔ شور اور دھوئیں نے فضا میں ہلچل بھر دی تھی۔ ارد گرد کے فلیٹوں میں موجود لوگ بھی دروازے کھول کر باہر آ گئے تھے۔ سب کچھ سیکنڈز کی رفتار سے ہوا تھا۔ دھواں اتنا گہرا تھا کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سلنڈر پھٹنے کا شور اتنا تیز تھا کہ کان کے پردے سن ہو گئے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ قرب و جوار میں سناٹا چھا گیا ہے، اور اس سناٹے میں خوفناک سا تاثر تھا جس نے ریم کے وجود کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بمشکل دیوار کا سہارا لیتی بھی کھڑی ہوئی۔ دھواں پھیپھڑوں میں بھرنے لگا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر زور سے کھانسی۔ اس کے جسم میں زندگی کی حرارت جواب دے رہی تھی۔ دماغ اس لمحے بالکل خالی ہو گیا تھا۔ اور پھر چند ساعتیں گزریں، دھواں کم ہوا، سماعتوں سے ارد گرد کا شور ٹکرایا۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا۔ سفید دیواروں پر سرخ چھینٹوں کے دھبے تھے، جیسے کسی نے خون سے کینوس پر ایک نیا نقشہ بنا دیا ہو۔ زمین پر بلقیس بانو کا بے جان جسم پڑا تھا، جن کا چہرہ موت کی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں کی چمک ہمیشہ کے لیے مدھم ہو چکی تھی۔ ریم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی جو دیواروں سے ٹکراتے ہی دم توڑ گئی۔ خون دیکھ کر ریم کو ابکائی آنے لگی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر رخ پھیرا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ زاروں کے تار رونے لگی۔ اس کی ہر آہ میں ایک دم توڑتی زندگی تھی جو صفِ ماتم بچھائے اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ آج ایک باب بند ہوا تھا۔ آج زندگی نے ایک نئی کروٹ لی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے کے بعد وہ سب ہی لاؤنج میں بیٹھ کر ماضی کے کچھ اچھے پھلوں کو یاد کر رہے تھے۔ ذوالکفل بیزاری سے کبھی زرمینہ تو کبھی بینش سکندر کو دیکھ رہا تھا، جو آپس میں خوشگپیوں میں اس قدر مصروف تھے کہ انہیں اپنے پاس بیٹھا ایک عدد نکاح شدہ جوڑا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جنان بھی شکل سے بیزار نظر آ رہی تھی، مگر یہ بیزاری اس نوعیت کی نہیں تھی جس سے ذوالکفل دو چار تھا۔ ذوالکفل نے آہستگی سے گلا کھنکھارا، مگر بینش نے دھیان نہیں دیا۔ وہ ہنوز گفتگو میں مصروف رہیں۔ ذوالکفل نے اب کی بار بے حد آہستگی سے ان کے گھٹنے پہ ناخن سے زور دیا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے ٹھٹکیں، مگر اپنے تاثرات سے کسی پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے باتوں باتوں میں ذوالکفل کی جانب دیکھا، جو ملتجیانہ نظروں سے تنہائی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ بینش کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پھپھو کی جان، میں نے سنا ہے تم چائے بہت اچھی بناتی ہو، اپنی پھپھو کو چائے بنا کر نہیں پلاؤ گی؟ وہ تو سنگل صوفے پر ٹانگ چڑھائے انگلی سے گھٹنے پر نقش و نگار بنا رہی تھی۔ ان کی خواہش پر گو مگو سی انہیں دیکھنے لگی۔ جی آپا بالکل بنا کر پلائے گی، جاؤ جنان پھپھو کے لیے چائے بناؤ۔ بینش نے زور دے کر کہا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ آئیں بھابھی، ہم کمرے میں چل کر آرام سے باتیں کرتے ہیں۔ جان تم ہماری چائے اوپر کمرے میں لے آنا۔ مسکرا کر کہتی وہ رکی نہیں، بلکہ بینش کا ہاتھ تھامے زینے کی جانب رخ موڑ گئیں۔ جنان بھی ذوالکفل کو نظر انداز کرتی سامنے موجود اوپن کچن میں گھس گئی، جہاں بیلا کھڑی سلیب صاف کر رہی تھی۔ بھابھی کچھ چاہیے آپ کو؟ استفسار کرتی بیلا نے جنان کے عقب میں دیکھا، جہاں ذوالکفل کھڑا اسے وہاں سے جانے کے اشارے کر رہا تھا۔ بیلا کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ ابھری، ساتھ ذہن میں کچھ خرافاتی منصوبہ بھی آیا تھا، مگر اسے اپنی جان بھی عزیز تھی۔ بیلا چائے کی پتی اور چینی کون سے کیبنٹ میں رکھی ہے؟ وہ بھابھی مجھے کام یاد آ گیا ہے، میں بھی آتی ہوں۔ وہ بہانہ بناتی فوراً وہاں سے چلی گئی۔ جنان کو اس کا انداز کچھ عجیب لگا تھا۔ اس نے شانے اچکائے اور ایک ایک کر کے کیبنٹ کھولنے لگی۔ تب گلا کھنکارتے ہوئے ذوالکفل کچن میں داخل ہوا تھا۔ میں نکال دیتا ہوں۔ اس نے مدد کی پیشکش نہیں کی تھی، ورنہ یقین تھا کہ وہ ایک کیبنٹ کھول کر پتی ڈھونڈنا پسند کرتی، مگر اس کی مدد کبھی نہ لیتی۔ اس نے کونے والے کیبنٹ سے پتی اور چینی کا ڈبہ نکال کر سامنے رکھا۔ تب تک جنان چائے کا پانی چڑھا چکی تھی، نہ جانے اس کے سامنے آتے ہی الفاظ کہاں کھو جاتے تھے، ورنہ تنہائی میں وہ جنان سے کتنی باتیں کیا کرتا تھا۔ ذوالکفل نے اسے دیکھا، ہمیشہ کی طرح اس کا چہرہ برہم نظر آ رہا تھا۔ کوئی انسان دن کے 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے برہم کیسے رہ سکتا تھا؟ اسے سوچ کر ہی حیرت ہوئی۔ اسے دیکھ کر الفاظ دماغ سے محو ہو گئے تھے۔ وہ آغاز گفتگو کرتا بھی تو کیسے؟ اس کے سامنے ذوالکفل کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔
یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ ذوالکفل سکندر خان اپنی بیوی سے ڈرتا تھا۔ آپ کو گھوڑنے کی بیماری ہے کیا؟ اس کی گرم گرم نظروں سے عاجز آ کر وہ پانی میں ابلتے بلبلوں کی طرح پھوٹی۔ تم ہو ہی اتنی خوبصورت کہ کوئی کم وقت ہی ہوگا جو تم سے نظریں پھیرے گا۔ اس کے والہانہ پن نے اسے ایک بار پھر تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ آپ اس قسم کی باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ اسے واقعی حیرت ہو رہی تھی۔ جس ذوالکفل کے قصے اس نے زرمینہ سے سنے تھے، یہ شخص تو اس کے بالکل ہی برعکس تھا۔ وہ اس کے دائیں جانب عقب میں کھڑا تھا، جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رومانٹک قسم کی؟ آواز بہت قریب سے ابھری تھی۔ اسے کچھ محسوس ہوا تھا، شاید وہ ذوالکفل کے ہونٹ تھے۔ جانان کی کان کی لو سرخ ہو گئی۔ آپ مجھ سے 10 قدم دور رہیں۔ وہ غصے سے پلٹی، اس کا ہاتھ گرم پتیلے سے ٹکرایا اور چائے کا کھولتا ہوا پانی چھلک کر اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پہ گرا۔ جانان نے ہاتھ جھٹکا۔ چوٹ اسے لگی تھی مگر سسکی ذوالکفل کے منہ سے نکلی تھی۔ دھیان سے جان۔ اس نے جانان کی دودھیا کلائی کو نرمی سے تھام کر اپنے نزدیک کیا۔ اٹس اوکے، معمولی سا زخم ہے، آپ اتنا پریشان نہ ہو۔ اس نے خفگی سے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر نہیں چھڑا سکی۔ کتنا زیادہ جل گیا جانان؟ وہ اسے کہتا خود ہی کیبنٹ کھول کر فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنے لگا۔ جانان خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو اس رشتے سے پہلے خود ہی انکار کیا تھا، پھر آج اس کا ہاتھ جلنے پر اتنا پریشان کیوں ہو رہا تھا؟ تھوڑا سا ڈھونڈنے کے بعد ہی اسے فرسٹ ایڈ باکس مل گیا تھا۔ میرے زخم دکھتے نہیں ہیں مسٹر خان، آپ اطمینان رکھیں۔ لہجہ طنزیہ تھا مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ پر مرہم لگا رہا تھا، گاہے بگاہے اس کے زخم پر پھونک مار رہا تھا کہ کہیں مرہم لگانے سے اسے جلن نہ ہو رہی ہو۔ جانان اسے حیران پریشان سی دیکھتی رہی۔ بس اس کے نام کی ایک انگوٹھی تو پہنی تھی، نکاح کے 3 بول اور ایک کاغذ پہ دستخط ہی تو کیے تھے، اور اتنی سی تبدیلی نے ذوالکفل خان کو اتنا بدل دیا تھا۔ اس کے اندر ایک ساتھ بہت سے احساسات نے بیک وقت سانسیں بھرنا شروع کیا تھا۔ اس نے یکدم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ذوالکفل نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھوں میں استفسار تھا۔ میں جانتی ہوں، بلکہ آپ نے خود مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے محض پھپھو کی وجہ سے اس رشتے پر رضامندی دی ہے، اس لیے براہ مہربانی خود کو ایک اچھا شوہر ثابت کرنے کا دکھاوا مت کریں، مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ وہ رخ چولہے کی جانب موڑتی ایک بار پھر سے چائے بنانے میں مبذول ہو گئی تھی، اور ذوالکفل مرہم ہاتھوں میں لیے کھڑا گنگ نگاہوں سے اس کی پشت گھورتا رہا تھا۔ جانان بنا دیکھے بھی جانتی تھی وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے، مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا اور نہ کچھ کہا۔ وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ لمحے سرکے بیسن کا نل کھلنے کی آواز آئی۔ وہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ اس نے چائے میں 3 چمچ چینی ڈالی۔ کچن میں خاموشی تھی۔ اب وہ کیبنٹ کھول کر فرسٹ ایڈ باکس واپس رکھ رہا تھا، وہ بھی خاموش تھا۔ جانان کپ میں چائے ڈالنے لگی، تب اسے ذوالکفل اپنے عقب میں بہت نزدیک کھڑا محسوس ہوا۔ وہ ٹھٹک گئی لیکن مڑی نہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے امی کا دل رکھنے کے لیے اس رشتے پر رضامندی دی تھی، مگر تب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس سے امی میری شادی کروانا چاہ رہی ہیں وہ آپ ہیں۔ وہ مزید تھوڑا جھکا اور سرگوشی کی۔ بیگم؟ ایک شرارت بھری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ جانان نے آنکھ بند کر کے لب بھینچے اور کوہنی سے ذوالکفل کے سینے پر زور سے ٹہوکا مار کے پیچھے دھکیلا۔ ڈونٹ کال می بیگم۔ وہ غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے چائے کی ٹرے لے کر وہاں سے نکلی تھی۔ ذوالکفل اسے تن مزاجی سے دیکھتا رہا۔ پیار سے بات کرو تو اور زیادہ غصہ کرتی ہے، یہ عورت تو ریاضی کا سوال بنتی جا رہی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی پیشانی کو چھوا تھا۔ ریم گاڑی کی پچھلی نشست پر کھڑکی سے سر ٹکائے گم سم سی بیٹھی تھی۔ آنسو تواتر سے گر رہے تھے۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں برابر نظر آتی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ نظروں میں چھپا ارتکاز، دبی دبی سرگوشیاں اور مسکراہٹوں کا مطلب وقت گزر جانے کے بعد پتہ لگتا ہے۔ ریم کو بھی تب سمجھ آیا جب اس نے ایک بار پھر سے اپنے ماضی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ریم ٹی وی لاؤنج میں زمین پہ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھی اپنے من پسند کارٹون دیکھ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم سے کہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب سارا اور سہیل کی طلاق نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے۔ اس نے ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا۔ جانان سہیل عباس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی جسے وہ اپنے ہاتھوں سے کیک کھلا رہے تھے۔ اس نے خفا نظروں سے اپنے پاس رکھی اس پلیٹ کو دیکھا جس میں کیک کا وہ ٹکڑا انچھوا پڑا تھا جو سارا اسے تھوڑی دیر پہلے دے کر گئی تھی۔ سہیل ریم سے بے پناہ محبت کرتے تھے مگر جانان کی جانب ان کا جھکاؤ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ایسا کیوں ہوتا تھا کہ جب بھی جانان اس گھر میں آتی تھی خود بخود ہی وہاں موجود لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی تھی اور ریم ہمیشہ کی طرح پس منظر میں چلی جاتی تھی۔ اس نے سہیل کی گود میں بیٹھی جانان کو بغور دیکھا۔ لال فراق میں دودھ جیسی رنگت لیے وہ خوبصورت بالوں والی کوئی گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ اس نے ناک چڑھا کر نظریں دوبارہ ٹی وی پر مرکوز کر لیں۔
جہاں سنو وائٹ کی صورت میں بھی اسے جنان کی شکل نظر آ رہی تھی۔ وہ سنو وائٹ جیسی خوبصورت اور پرکشش تھی، یہ شاید اس سے بھی کہیں زیادہ حسین۔ ریم کو اچانک ہی تک کا احساس ہونے لگا۔ اس نے تڑک کر ٹی وی بند کر دیا۔ کیا ہوا، ٹی وی کیوں بند کر دیا؟ سنو وائٹ تو تمہاری فیوریٹ ہے نا؟ وہ سارا بیگ تھیں جو کسی کام سے باہر آئی تھیں۔ ریم نے عجیب سے انداز میں سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ ان کے نئے نقش ٹٹولنے لگی۔ وہ بھی جنان اور زرمینہ کی طرح پرکشش تھیں۔ سہیل عباس بھی شکل و صورت میں اچھے تھے، لیکن ریم شکل و صورت، نئے نقش اور رنگت میں ان سے بالکل الگ تھی۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنے چہرے کو چھوا۔ ریم کے اندر اس لمحے دھماکے سے کچھ ٹوٹا جس کی آواز اس کے اندر ہی دب گئی تھی، زندگی بھر شور مچانے کے لیے۔ ڈونٹ یو لائک سنو وائٹ ریم؟ ان کا انداز محبت بھرا تھا، مگر اس وقت ریم کو طنز سے کم نہیں لگا تھا۔ نو نو نو، آئی ہیٹ ہر سو مچ۔ وہ اتنی زور سے چیخی تھی کہ سہیل عباس اٹھ کر باہر آ گئے تھے۔ کیا ہوا میری گڑیا؟ سہیل نے جھک کر اس کے چہرے کو چھوا تھا، لیکن وہ انہیں نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے عقب میں کھڑی جنان اور زرمینہ کو دیکھ رہی تھی، حدت اور نفرت سے۔ اس کے تاثرات دیکھ کر سہیل کچھ پریشان ہوئے تھے۔ بولو نا میری گڑیا کو کیا ہوا؟ انہوں نے ریم کو گود میں لینا چاہا، مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ان کی موجودگی ریم کا دم گھونٹ رہی تھی۔ وہ الٹے پیر بھاگتی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ سہیل عباس اس کے پیچھے جاتے، مگر سارا نے انہیں روک دیا۔ آپ رہنے دیں، خود ٹھیک ہو جائے گی۔ سارا کے کہنے پر سہیل نے شانے اچکائے۔ اندر کمرے میں پینسل سے کاغذ کو سیاہ کرتی ریم کی آنکھوں کے سامنے بار بار سہیل عباس اور زرمینہ کے مسکراتے چہرے ڈراؤنے خواب کی طرح رقص کر رہے تھے۔ اس کا چھوٹا سا دماغ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جو احترام اور انسیت سہیل عباس کی آنکھوں میں زرمینہ سبزواری کے لیے تھی، وہ تاثر ریم کو سارا کے لیے ان کی آنکھوں میں کبھی کیوں نہیں نظر آتا تھا۔ وہ جب بھی ان کے گھر آتی، ریم کا دل عجیب سی بے چینی میں گر جاتا۔ یوں لگتا جیسے جنان اور زرمینہ ازل سے اس گھر کا حصہ ہے، اس گھر کے مکین ہیں، اور سارا اور ریم کوئی اجنبی۔ بہت دیر لگی تھی ریم کو ان کی آنکھوں میں چھپے اس تاثر کو سمجھنے میں جو صرف زرمینہ کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ابھرتا تھا، اس مسکراہٹ کا راز جاننے میں جو محض زرمینہ کے لیے ان کے چہرے پر نمودار ہوتی تھی۔ جنان سے دلی وابستگی بے وجہ نہیں تھی، بس ریم کو دیر لگ گئی تھی سمجھتے سمجھتے۔ سڑک کچی تھی، گاڑی اچانک زور سے اچھلی اور ایک جھٹکے کے ساتھ ریم کا ذہن ماضی کی گہری نیند سے بیدار ہوا۔ اس نے عجیب سے عالم میں اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ شب کے ایک پہر میں اس دردناک ماضی کا چکر کاٹ کر واپس ہال میں آ چکی تھی۔ میں کیا کروں بابا، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ آپ اور ممی دونوں میرے وجود کا حصہ تھے، اور آپ دونوں نے ہی میرے وجود کو لہو لہان کر دیا۔ میں اپنا یہ دکھ کہاں لے کر جاؤں، کس کو بتاؤں، میں کس کا گلہ کس سے کروں؟ میرے تو اپنے ہی دل کے ٹکڑوں نے ایک دوسرے کو کاٹ پھینکا اور مجھے زندہ قبر میں پھینک دیا۔ یا رب، کیا اس دنیا فانی میں کوئی ایسا مرہم موجود ہے جو اس تکلیف، اس اذیت سے مجھے آرام دے سکے؟ اس نے سینہ بھر کر گہری سانس لی۔ وہ سانس بہت بھاری تھی، بہت سرد، بہت تکلیف دہ اور اذیت بھری۔ آپ دونوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر۔ آج ریم کو زندگی بہت لمبی محسوس ہو رہی تھی، زخم پہ زخم آ لگا تھا۔ وہ غیروں کو قصوروار کیسے قرار دیتی؟ رقیب تو گھر والے نکلے تھے، گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگی تھی اور دھواں آسمان تک اٹھا تھا۔ کیفے کے باہر جتنا حبس تھا، اندر اتنے ہی ٹھنڈک تھی۔ جنان ہال کے وسط میں موجود ٹیبل پر براجمان تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا جس کی نیلگوں روشنی اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ پیر کا دن تھا، اس لیے کیفے میں لوگوں کی گہما گہمی بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ گھٹنوں تک آتی سیاہ کرتی اور جینز میں ملبوس تھی، سلکی لمبے بال کو کندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ اس نے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس کر کافی کا مگ اٹھایا جو بارستہ چند سیکنڈز پہلے رکھ کر گیا تھا۔ پاسورڈ انکریکٹ۔ اسکرین پر پیغام ابھرا جسے دیکھ کر جنان کے چہرے پر بدمزگی پھیلی تھی۔ اس نے کافی کا کپ دوبارہ رکھ کر چند کیز دبائیں۔ شٹ، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اسی وقت وہاں کوئی چلتا ہوا آیا تھا۔ وہ ہنوز کام میں غرق رہی۔ مقابل نے شہادت کی انگلی سے ٹیبل پر دستک دی۔ جنان نے نظر اٹھا کر دیکھا، ذوالکفل کرسی کھینچ کر بیٹھ رہا تھا۔ آپ کیا میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ وہ تندی سے سینے پر بازو لپیٹتی پوچھ رہی تھی۔ جب میرے پاس تم سے ملاقات کرنے کا جائز وارنٹ ہے تو میں چور راستے کیوں اختیار کروں گا؟ اس نے جواب میں ایک اور سوال کیا۔ کیا پتہ چوروں کو پکڑتے پکڑتے ان کی عادتیں اپنا لی ہوں؟ جنان نے شانے اچکا دیے۔ آپ اپنی زبان کا روز اتنا ہی استعمال کرتی ہیں؟ نہیں، کبھی کبھی ہاتھوں کو بھی زحمت دے دیتی ہوں۔ وہ نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دوبارہ مرکوز کرتے ہوئے تڑق کر بولی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے بیٹھا دیکھتا رہا اور وہ اسی بے نیازی سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ مقابل کے حال دل سے اسے کیا سروکار تھا؟
وہ ظالم تھی، بیگانگی کا ظلم ڈھاتے ہوئے بھی اسے چشم بد دور لگ رہی تھی۔ ذوالکفل نے گہری سانس کھینچی۔ یہ مت کرو میرے ساتھ پلیز۔ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ جنان سراپے سوال بن گئی۔ جواباً ذوالکفل بس مسکرایا تھا۔ اس کی دل کی دنیا ہلا کر وہ کتنی لاپرواہی اور بے نیازی سے سوال کر رہی تھی۔ کیا وہ واقعی انجان تھی یا بن رہی تھی؟ سامنے ٹیبل پر جو لڑکی بیٹھی ہے وہ پچھلے 10 منٹ سے آپ کو دیکھ رہی ہے مسٹر خان، دیکھیں۔ اس نے سرسری نظر سے اس لڑکی کو دیکھا اور نگاہیں دوبارہ اسکرین پر جما لیں۔ ذوالکفل کی نظریں اس کے روشن چہرے پر مغناطیس کی طرح جمی تھیں۔ جو مجھے چاہیے ہی نہیں، میں اسے کیوں دیکھوں؟ وہ شاید مسکرایا تھا۔ تو پھر اسے دیکھے جو آپ کو چاہیے، وہ مصروف انداز میں بولی، گویا دھیان نہ دیا ہو۔ اس کی مخروطی انگلیاں کی بورڈ پر متحرک تھیں۔ اس سے ہی دیکھ رہا ہوں، پر افسوس وہ مجھے دیکھنے کو کسی طور پر راضی نہیں۔ جنان کی انگلیاں ساکن ہو گئیں۔ اس نے پہلی بار ٹھٹک کر ذوالکفل کو دیکھا اور وہ پوری توجہ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، شاید کافی دیر سے، بس جنان نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ آپ کو پسینہ آ رہا ہے بیگم، اس نے ٹیشو باکس اس کی جانب کھسکاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ جنان نے بے سخت اپنی پیشانی کو چھوا۔ اسے واقعی پسینہ آ رہا تھا۔ اس کی ناک سرخ ہو گئی۔ مصنفہ صاحبہ، میں چاہتا ہوں آپ محبت پر کچھ لکھیں، کیونکہ رومانس میرا پسندیدہ جانرا ہے۔ وہ میز پر کوہنیاں جمائے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لفظوں سے جنان کو جھٹکا سا لگا تھا۔ کچھ عجیب تھا اس کے انداز میں، وہ سمجھ نہیں سکی۔ اس کی الجھن بھری نگاہوں نے ذوالکفل کو محظوظ کیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ اپنی فضول خواہشات کسی اور سے پوری کروائیں، مجھے خالہ جان نے بلایا، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹتے ہوئے بولی، اوہ، آپ کی خالہ سے ملاقات تو مجھے بھی کرنی تھی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا جو والیٹ سے پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ کیا مطلب، آپ کو کس سلسلے میں ملاقات کرنی تھی؟ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اس نے والیٹ جیب میں اڑستے ہوئے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر اس کا سوال نظر انداز کیا تھا، لیکن جنان نے غور نہیں کیا۔ جی نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، اس نے بڑی سہولت سے بات کا رخ موڑ دیا تھا۔ اچھا، کیسے؟ ظاہر ہے اپنی گاڑی سے، اس نے تیوری چڑھا کر کہا اور لمبے ڈگ بھرتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ذوالکفل بھی اس کے پیچھے کیفے سے باہر نکلا۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس لڑکے منہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ کیا ہوا، ایسی کیوں کھڑی ہو؟ اس نے نزدیک آتے ہوئے استفسار کیا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا۔ اس کے ہونٹوں پر جاندار سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ چلیں؟ ذوالکفل نے اپنی مسکراہٹ کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ بیگم، اس نے آخری لفظ سرگوشی میں کہا تھا۔ جنان نے غصے سے ناک چڑھا کر اسے دیکھا اور بنا کچھ کہے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ رب کے کاموں میں خیر ہوتی ہے، وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بولا۔ جنان نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مشکل میں گد، وہ کہتے کہتے کسی احساس کے تحت رک گئی تھی۔ شاید مروت بیچ میں آ گئی تھی، یا شاید وہ رشتہ جو محض کاغذ پر مرکوم تھا ابھی دل میں نہیں اترا تھا۔ ذوالکفل نے اس کی سیاہ آنکھوں میں تند مزاجی سے دیکھا۔ کیا ہوا، نہیں بول سکی؟ اس کا انداز جتانے والا تھا۔ جنان اس کے سوال کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ خوش فہمیاں مت پالے، میں بس امی کی وجہ سے آپ کا لحاظ کر رہی ہوں، وہ خفگی سے کہتی منہ موڑ گئی۔ ذوالکفل نے اسے دیکھا اور دیکھتا رہا۔ وہ تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ چڑ نہیں گئی۔ اوف، آپ گاڑی سٹارٹ کریں یا میں ٹیکسی پکڑوں؟ جنان نے دھمکی دی۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، آپ کا ملازم آپ کی دھمکی سے ڈر گیا۔ اس کے غصیلے تاثرات سے محظوظ ہو کر اس نے ہنستے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لی تھی۔ سارا قصرے بیگ کے ہال میں سرخ کافتان میں ملبوس اپنی اور شاہ نواز کی دیوار گیر تصویر کے سامنے پشت پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ گردن اٹھی ہوئی تھی اور چہرے پر گہری سنگینی تھی۔ سارا کی آنکھوں میں ایک گہری اور پر اسرار سی چمک نمایاں تھی، جو زندگی کے تاریک ترین لمحوں کی گواہی دے رہی تھی، اور ساتھ ہی ایک وحشتی قوت بھی تھی جو ماضی کے تلخ ترین تجربات کا سامنا کرنے کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ آج قصرے بیگ میں سارا کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ اس بات کا ثبوت مینشن کے سنسان کمرے، خاموش دیواریں اور راہداریاں چیخ چیخ کر دے رہی تھیں۔ انہوں نے گھڑی کے کانٹوں کی کھچ کھچ کو بغور سنا۔ وقت ریت کی طرح گرتا جا رہا تھا۔ ان کی آنکھیں کسی کی منتظر تھیں۔ زندگی بھی سانپ سیڑھی کی کھیل کی طرح تھی۔ ایک غلط چال انسان کو اسکوائر 1 پہ پہنچا سکتی تھی۔ وہ اپنی سوچم سے گتھم گتھا تھیں جب داخلی دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور باریک ہیل کے شور نے ہال کی خاموشی کو پانی کے ارتعاش کی طرح توڑا۔ سارا نے آہستگی سے آنکھیں بند کیں، پھر کھول لیں۔ قدموں کی آواز بدتریج ان کی سمت بڑھ رہی تھی، مگر وہ ہنوز شانت اور ساکن تھی۔ وہ کچھ فاصلے پر ہی رک گئی تھی۔ ہال میں ایک بار پھر سے سکوت چھا گیا۔ بہت دیر لگا دی آنے میں،
وہ ہنوز تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی، واقعی بہت دیر ہو گئی۔ سارا چونکی کیونکہ وہ آواز جانان کی نہیں ریم کی تھی۔ انہوں نے اچنبے سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حد درجہ حیران کی تھی، جیسے وہ ریم کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ کیا ہوا ممی؟ مجھے زندہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا آپ کو؟ وہ رکی۔ سارا خاموشی سے اسے دیکھتی گئیں۔ یقیناً حیرت ہوئی ہوگی، کیونکہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مجھے مارنے کی کوشش اتنی بری طرح سے ناکام جو ہو گئی آپ کی۔ اس کا لہجہ زخمی تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں مارنے کے لیے مجھے جگہ کا تعین کرنے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے درستی سے ہنکارا بھرا۔ تمہیں مارنا ہوتا تو یہیں اس گھر میں اس چھت کے نیچے اپنے ہاتھوں سے روح قبض کرتی تمہاری۔ وہ زخمی ملکہ کی طرح غرائیں۔ بس وقت بازی لے گیا۔ تمہارا وقت اچھا تھا ریم، ورنہ قبر بھی نہ ملتی تمہیں بلقیس بانو کی۔ بلقیس بانو کی موت حادثہ نہیں تھی، سوچ سمجھ کر کیا جانے والا قتل تھا۔ جس وقت سارا کو معلوم ہوا کہ ریم بلقیس بانو سے ملنے دبئی جا رہی ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ریم سے بیر رکھنے والی قسمت اس بار اس پر مہربان ہو گئی تھی، مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ سلنڈر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی پھٹ جاتا اور وہ بلقیس بانو سے کبھی مل ہی نہ پاتی، یا پھر اسے وہ فون کال ہی نہیں آئی ہوتی جسے سننے کے لیے وہ کوریڈور تک گئی تھی اور اس کی جان بچ گئی تھی۔ آج قسمت کا مہربان ہونا اسے بے حد برا لگا تھا۔ شاید مر جانا اس حقیقت سے دوچار ہونے سے بہتر تھا جو اس پر آج کھلی تھی۔ آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی نا، جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ ریم نے ہتھیلی سے آنسو خشک کرتے ہوئے طنزیہ کہا اور چند قدم مزید نزدیک آئی۔ میرے سامنے مکالمہ بازی مت کرو، مجھ پر لفظ اثر نہیں کرتے۔ آپ پر تو احساسات، جذبات، رشتے کچھ اثر نہیں کرتے، لفظ کیا خاک کریں گے؟ آپ تو سر سے پاؤں تک کھوکھلی ہیں، کھوکھلی، تبھی آج خالی ہاتھ ہے۔ وہ یکدم لاوے کی طرح پھٹ پڑی۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں ممی، ہمیشہ سے کرتی تھی اور ہمیشہ کروں گی۔ آپ نے اپنی عیاشیوں میں مجھے نظر انداز کر دیا، آپ نے مجھے میرے بابا سے دور کر دیا، ان کو مجھ سے چھین لیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامتے ہوئے بالوں کو مٹھی میں بھینچا۔ کوئی انسان اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کنسول پہ رکھا سامان ہاتھ مار کر گرا دیا۔ ایک دھماکے کی آواز کے ساتھ شو پیس اور گلدان ٹوٹنے کی آواز گونجی تھی۔ سارا کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ شادی شدہ ہو کر بھی شاہ نواز کے ساتھ چکر چلاتی رہی، اور جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ زرمینہ خالہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ سے یہ بھی برداشت نہ ہوا؟ اپنی انا اور ضد میں ان کی جان لے لی، انہیں مروا دیا، مجھے یتیم کر دیا۔ اس نے بت بنی سارا کو شانوں سے جھنجھوڑا۔ وہ اپنے زخموں کا حساب چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کوئی صفائی پیش کریں، کوئی جھوٹ بول کر اس کا دل ہلکا کریں، مگر وہ تماشائی بنی اسے ٹوٹتا بکھرتا دیکھتی رہیں۔ آپ اگر میرے باپ سے محبت کرتی تو آج ہم ایک ہیپی فیملی ہوتے۔ میرا باپ آپ کی بہن کی چنگل میں نہیں پھنستا۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کی جان لے لوں۔ آپ نے اس جنان کو میرے باپ کی محبتوں کا حصہ دار بنا دیا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، چیزیں توڑ رہی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ جنان ایک بار پھر ریم اور اس کے پسندیدہ شخص کے درمیان آ گئی تھی۔ وہ واقعی مر جانا چاہتی تھی۔ وہ بار بار چلا کر اپنے اندر کی آگ کو بجھانا چاہتی تھی، مگر ہر چیخ، ہر کوشش، ہر پکار کے ساتھ یہ آگ اور تیزی سے بھڑک رہی تھی، جو پورے قصرے بیگ اور اس سے جڑے ہر انسان کو جلا کر خاک کر سکتی تھی۔ میری جگہ تم بھی ہوتی تو یہی کرتی ریم۔ مجھے الزام مت دو، مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہ کیا، آگے بھی جو مجھے ٹھیک لگے گا میں وہ کروں گی۔ مجھے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی ملال نہیں۔ کیا شان بے نیازی تھی۔ ریم نے ششتر نگاہوں سے سارا بے کے تکبر بھرے انداز کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے تو وہ گنگ رہ گئی تھی، اور ان کے وجود میں لگی آگ محض ان تک محدود نہیں رہی تھی۔ اس آگ کی لپٹیں آسمان تک اٹھ رہی تھیں، جس میں جلستی جانان کی کل عالم میں زلزلہ آ گیا تھا۔ احساسات کے سمندر میں سونامی اٹھی تھی۔ اس نے ان دونوں کو یوں دیکھا جیسے اس کے دو جہان خالی ہو گئے ہوں، پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا ہو۔ وہ داخلی دروازے پر منجمد کھڑی تھی، پتھر کی، موم کی، پانی کی، بالکل آگ کی۔ جنان سبزواری آگ ہو گئی تھی، اور آگ اگر لگ جائے تو سب خاک ہو جاتا ہے۔ ریم کی آہیں سنتی جانان نے آج اپنی سماعتوں پر ہاتھ نہیں رکھے تھے، لیکن اپنے قدم آگے بھی نہیں بڑھائے تھے۔ وہ دروازے سے ہی پلٹ گئی تھی۔ ذوالکفل پوچھ میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، کسرتی بازو سینے پر لپیٹ رکھے تھے، نظریں قصرے بیگ کی چوٹی پر مرکوز تھیں، جو دھیان سے دیکھنے پر سر کے تاج جیسی نظر آتی تھی۔ جب بیرونی دروازہ دھکیل کر باہر آتی جانان کو دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہوا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے ڈگ بھرتی دنیا اور مافیا سے بے خبر نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر تکلیف دہ سے تاثرات تھے، ماتھے پر شکنے اور آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ وہ فوراً اس کے نزدیک آیا۔ جنان نے تکان زدہ نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا۔
وہ بہت نزدیک کھڑا تھا، کسی شجر سایہ دار کی طرح۔ وہ اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سن رہا تھا، وہ متفکر دکھائی دے رہا تھا۔ جنان نے ذوالکفل سے نظریں پھیر لیں۔ آنکھیں دل کے بھید کھولتی ہیں۔ اس نے پھر ذوالکفل سے نظریں نہیں ملائیں۔ عرفات ہوٹل کے باورچی خانے میں روشن دان کے سامنے رکھے اسٹول پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ گیلے تھے، وہ ابھی بھی برتن دھو کر فارغ ہوا تھا۔ باہر چائے کے کپ اور باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جبکہ ڈھلتی شام کی ٹھنڈی ہوائیں روشن دان سے گزر کر باورچی خانے میں چکرا رہی تھیں۔ اس کا چہرہ نرم تھا، مگر آنکھوں میں کچھ عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی غم یا محبت کی لذت میں غرق ہو۔ اس کی نگاہیں کچن کی دیواروں سے ٹکرا کر کہیں دور خلا میں گم ہو گئیں۔ وہ اپنے گیلے ہاتھ شرٹ کے کنارے سے خشک کرتے ہوئے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ایک غمگین شعر پڑھ رہا تھا۔ میں اور تم ایک جان نہیں ہو سکتے کہ سمندروں میں مکان نہیں ہو سکتے۔ میں یوں ہی ضد تجھے پانے کی لگا بیٹھا کہ پتھر آسمان نہیں ہو سکتے۔ اس کا چہرہ وقتی طور پر یاسیت بھری مسکراہٹ سے ہلکا سا چمکا، جیسے وہ شعر کی گہرائیوں میں ڈوبتے ہوئے کسی دور کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرے سناٹے میں لپٹی محبت کا تاثر تھا، جیسے کسی گم شدہ لمحے کی تلاش میں ہو۔ عرفات خود میں محو تھا، گویا دنیا کے شور سے بے خبر، بس اپنے احساسات اور شعر کے سفر میں گم۔ جب کسی کام سے لینا اور اس کے پیچھے پیچھے وسیم باورچی خانے میں داخل ہوئے تھے اور اسے خود سے بڑبڑاتے دیکھ کر ٹھٹکے۔ کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ جنان سبزواری، وہ بے خودی میں بول گیا۔ ہیں؟ جنان سبزی والی؟ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ عرفات یکدم چونکا، لب بھینچ کر گردن موڑی۔ پیچھے لینا اور اس کا بھائی کھڑے تھے۔ یہ کیسا نام ہوا دیدی؟ وسیم نے سر کھجاتے ہوئے استفسار کیا۔ ہم کیا معلوم؟ لینا کاؤنٹر پر رکھی سبزیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تم یہاں کھڑی میری باتیں سن رہی تھی؟ وہ خفگی سے بولا۔ سبزی کاٹتی لینا کے ہاتھ ساکن ہوئے۔ اس نے تنک کر پیچھے مڑ کر اس 5 فٹ 11 انچ کے لڑکے کو دیکھا، جو اسی کی جگہ اسی کے سامنے کھڑا مالکوں کے انداز میں سوال کر رہا تھا۔ وہ لینا گورکھلی سے سوال کرنے والا تھا کون؟ تم کیا اپنے آپ کو بہت بڑا ہیرو سمجھتا ہے جو ہم یہاں کھڑے ہو کر تمہاری؟ شہادت کی انگلی اس کی جانب اٹھائی۔ تمہاری بات سنے گا، جیسے ہمارے پاس اور کوئی دوسرا کام نہیں کرنے کو؟ وہ تب کر بولی اور دوبارہ چاقو سے سبزیوں کا قتل عام کرنے لگی۔ عرفات کچھ بول نہیں سکا، وہ چپ چاپ اس کی پشت گھورتا رہا۔ عرفات سے آج تک جنان کے سوا کسی نے بھی اس طرح سے بات نہیں کی تھی، اور اگر کی تھی تو منہ کی کھائی تھی۔ وسیم نے انگلی سے اس کے بازو پر دستک دے کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ دیدی کا دماغ ہمیشہ شارٹ رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھڑک جاتی ہے۔ اس نے بے حد آہستگی سے عرفات کے کان میں سرگوشی کی، مگر لینا تک اس کی آواز پھر بھی پہنچ گئی تھی۔ اس نے لب بھینچ کر وسیم کو دیکھا۔ اور ان کے کان بھی ہاتھی کی طرح تیز ہے، اور زبان تو تیز دھار تلوار جیسی، وہ اپنے کہے ضبط کرتے ہوئے مضحکہ خیز انداز میں بولا۔ اور ہمارا ہاتھ بھی بہت تیز ہے، چاقو دکھاتی ہوئے کہا تو وسیم اپنی جان بچاتا فوراً باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی عرفات نے لینا کی جانب دیکھا، جو پہلے ہی غصے سے لال ہو رہی تھی۔ آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا، مجھے شاہ زمان انکل نے کام پر رکھا ہے، تم نے نہیں، سمجھی؟ وہ دھیرے مگر کرخت لہجے میں بول کر فوراً باہر چلا گیا۔ لینا کے کان غصے سے سرخ ہو گئے۔ چھوڑے گی نہیں میں اس کو سالا، وہ غصے سے چاقو پٹختی ہوئی بولی۔ اگر کل کو کوئی آپ سے آ کر کہے کہ میرا کردار ٹھیک نہیں ہے تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گی؟ ذوالکفل نے زور سے بریک پر پاؤں رکھا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تھی، سفر ختم ہو گیا تھا، جنان کا گھر آ گیا تھا۔ ارد گرد کا شور بند ہو گیا، بس وہاں جنان اور اس کی خاموشی تھی، اور وہ سوال تھا جو اس نے پوچھا تھا۔ وہ گنگ سا اسے دیکھتا گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں، اور اس لمحے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے کچھ ایسا معلوم ہو گیا ہے جو اسے کبھی پتہ نہیں لگنا چاہیے تھا۔ جانان کی استفسار بھری نظروں نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ کیا وہ اسے اتنا گرا ہوا سمجھتی تھی جو کسی کے بھی کہنے پر اس کے کردار پر انگلیاں اٹھاتا، یا پھر اسے سوالات کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا؟ ذوالکفل کو لگا وہ زندہ زمین میں درگور ہو گیا ہے۔ شاید یہ وہ آخری وجہ بھی نہیں ہوتی جو جانان کو چھوڑنے کا باعث بنتی۔ اسے چھوڑنا مطلب بہاروں سے منہ موڑ لینا، جو اتنے صبر کے بعد حاصل ہو۔ اسے چھوڑنے کا گمان بھی موت جیسا تھا۔ وہ اس کے جواب کی منتظر خاموش بیٹھی رہی۔ تمہاری خالہ جان کی کسی بات نے تمہارا دل توڑا ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، یقین کرو میں دل جوڑنے میں ماہر ہوں، وہ متبسم لہجے میں بولا۔ آپ میرا دل نہیں جوڑ سکتے ذوالکفل، میرے دل کے اتنے ٹکڑے کیے گئے ہیں کہ اب تو یاد بھی نہیں پڑتا کہ کون سے ٹکڑا کدھر ہے۔ اس کا گلا رند گیا، ذوالکفل کا جگر لہو ہوا۔ تم مجھے اجازت تو دو جان، ضرورت پڑی تو اپنا دل کاٹ کر ان ٹکڑوں سے تمہارا دل جوڑوں گا۔ جانان کئی ساتوں تک ہل نہیں سکی، وہ پل کے جھپکے بغیر بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔
جہاں صدق اور محبت کے سوا کوئی تیسرا تاثر نہیں تھا، چاروں جانب روشنی سے منعکس ہونے لگی۔ آپ مجھ سے سچی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ جواباً ذوالکفل نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں تم سے زندگی بھر تمہاری عزت اور بھروسہ کرنے کا وعدہ کر رہا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ کیونکہ محبت سب کرتے ہیں، لیکن عزت اور بھروسہ ہر کوئی نہیں کرتا۔ میں تم سے محبت بھی کروں گا، تمہاری عزت بھی کروں گا، اور آخری سانس تک تم پہ بھروسہ بھی کرتا رہوں گا، چاہے زمین آسمان ایک ہو جائیں، دنیا فنا ہو جائے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو دنیا کے ہر کونے میں ملتا ہے، لیکن عزت اور بھروسہ وہ چیزیں ہیں جو بہت کم لوگ دے پاتے ہیں۔ ذوالکفل محبت کا وعدہ صرف دل سے نہیں، بلکہ ایک مکمل اعتماد اور احترام کے ساتھ کر رہا تھا۔ میں آپ کا اعتبار کیوں کروں ذوالکفل؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میرے وعدے میں تمہیں صداقت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ میں اپنی زبان سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ عہد طوفان میں، زلزلوں میں بھی قائم رہے گا۔ اجلال خان آپ کے سگے ماموں اور سکندر پھوپھا کے تایا زاد تھے۔ میں کیسے آپ کی بات پہ ایمان لے آؤں؟ آپ کے خاندان کے ایک مرد نے میرا دل توڑا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اسی خاندان سے وابستہ ایک دوسرے شخص کا یقین کروں گی؟ کبھی نہیں۔ اس نے حتمی انداز میں سرنفی میں ہلایا، جیسے وہ اپنے من میں کوئی فیصلہ لے چکی تھی۔ میں ایک پتھر سے 2 بار ٹھوکر کھانے والوں میں سے نہیں ہوں مسٹر خان۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی، مگر دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ وہ برہم ہوئی۔ ذوالکفل اپنی سیٹ بیلٹ کھولتا اس کی جانب جھکا اور دھیرے سے بولا، محبت، عزت اور بھروسے کا رشتہ ایسا ہے جیسے ایک دریا جس کی لہریں کبھی مدھم نہیں پڑتی، چاہے سمندر کا رنگ بدل جائے یا ہوا کا رخ تبدیل ہو۔ یہ ذوالکفل سکندر خان کا وعدہ ہے، اور میرے الفاظ پتھر پہ لکیر ہوتے ہیں۔ میں جو کہتا ہوں مرتے دم تک اس پہ قائم رہتا ہوں، کیونکہ میں اس مرد کی اولاد ہوں جس نے کبھی اپنے رشتوں میں خیانت نہیں کی۔ میری رگوں میں ایک باوقار عورت کا خون ہے۔ میرا خاندان اعلیٰ ہے۔ میری تربیت ان والدین نے کی ہے جنہوں نے اپنی زندگی سچائی، محبت اور اصولوں کے ساتھ گزاری۔ میں وہ ہوں جو اپنے خاندان کی عزت کو ہمیشہ مقدم رکھوں گا، یعنی تمہیں مقدم رکھوں گا جان۔ وہ مزید تھوڑا آگے ہو کر دروازہ کھولنے لگا۔ جانان سے مٹ کر ذرا پیچھے کھسکی تھی۔ اس کے عطر کی خوشبو اس کے وجود پر سحر طاری کرنے لگی۔ اور جہاں بات ہے اجلال ماموں کی، تو ہاں، یہ بات سچ ہے کہ وہ میرے سگے ماموں اور ابو کے تایا زاد بھائی تھے، مگر ہر انسان کی فطرت مختلف ہوتی ہے جانان۔ جب ایک ماں کے 2 بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو پھر 2 مختلف گھرانوں کے افراد کی سوچ اور طبیعت میں کیا یکسانیت ہو سکتی ہے؟ اجلال ماموں کی شخصیت اور نظریات شاید ہم سے مختلف تھے، لیکن وہ بھی اپنے وقت کا حصہ تھے۔ زندگی کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہم سب اپنے اپنے انداز سے جیتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے اور ہم اپنی جگہ۔ اس ایک شخص کے اعمال کا بدلہ تم اپنے ارد گرد لوگوں سے نہیں لے سکتی بیگم۔ جنان نے خالی پن کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں محبت کا تاثر دیکھ سکتی تھی۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ کیا وہ بھی اس کی آنکھوں میں وہ سب دیکھ رہا تھا جو وہ سالوں پہلے اپنے اندر دبا چکی تھی؟ یہ معاملات سنگین ہو رہے تھے، بہت سنگین۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ وہ پیچھے ہوا۔ ایک دم سے تیز ہوا کا جھونکا ان کے حائل فاصلے کو مٹا کر ان کے جسم سے ٹکرایا تھا، اور پر اسرار سرسراہٹ کے ساتھ دروازہ مکمل طور پہ کھل گیا۔ وہ ششتر وجود کو بمشکل گھسیٹتی گاڑی سے اتر گئی۔ اور ایک آخری بات، ذوالکفل نے ہلکا سا سر جھکا کر اس کی جانب دیکھا، میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں، کیونکہ میری معشوقہ ہی میری بیوی ہے۔ جنا نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بہت پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ جی ہاں جانان سبزواری، تم ہی وہ عورت ہو جسے پانے کے لیے میں نے اشک بہائے ہیں، اور اللہ نے میرے آنسوؤں کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔ اس نے مجھے اسی عورت سے نوازا جس نے میرے دل نے شدت سے مانگا تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر دھیمی مگر گہری آواز میں کہہ رہا تھا، تم ہی وہ واحد عورت ہو جس نے ذوالکفل کے دل کو پہلی ہی نظر میں فتح کر لیا تھا۔ میں نے جسے مانگا، جسے چاہا، وہ عورت میرے سامنے کھڑی ہے، میری دعاؤں کا صلہ بن کر۔ اس نے مسکراتی ہوئی گاڑی آگے بڑھا لی، اور وہ دم بخود سے کھڑی اس کی گاڑی کو دور جاتا دیکھتی رہی۔ وہ کیا کہہ کر گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کا ذہن اس لمحے بہت سی سوچوں کا اما جگہ بنا ہوا تھا۔ وہ کن قدموں سے چل کر گھر میں داخل ہوئی تھی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ زرمینہ کو لاؤنج میں جائے نماز پر بیٹھا دیکھ کر اس کے قدم منجمد ہوئے۔ ان کی پشت جانان کی طرف تھی۔ اپنی آنکھوں میں اترتی دھند کو اس نے انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا۔ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے زرمینہ نے سوال کیا۔ میری زندگی اب زندگی کہاں رہی ہے؟ یہ تو ایک ناقابل برداشت جنگ کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور جنگ بھی ایسی جسے نہ جیتنے کی تمنا ہے، نہ ہارنے کا حوصلہ ذری۔ ان کے لہجے میں بیزاری تھی، آنکھوں میں گہرا سناٹا تھا۔ جانان نے معصومیت سے سر اٹھا کر دونوں کو باری باری دیکھا۔ وہ کارپٹ پہ بیٹھی ریم کے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ اس نے ڈرائنگ روم کے ادھ کھلے دروازے سے باہر لاؤنج میں بنے کچن میں دیکھا، جہاں سارا کپ میں چائے انڈیل رہی تھیں۔
کان اور کندھے کے درمیان موبائل دبا تھا۔ وہ کسی سے دھیمی آواز میں بات کر رہی تھیں اور ریم ان کے ساتھ کھڑی بار بار ان کا پلو کھینچ کر اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتی نظر آ رہی تھی۔ بعض اوقات فرما برداری بڑا نقصان کرواتی ہے۔ ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ انہوں نے ایک افسردہ سی نگاہ جانان پر بھی ڈالی تھی۔ میں اپنے فیصلوں پر شرمندہ ہوں زری، مگر سہیل کچھ کہہ رہے تھے لیکن بات ادھوری رہ گئی۔ ریم کی سسکیاں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ کتنی دفعہ کہا ہے جب میں فون پر بات کر رہی ہوں تو مجھے پریشان مت کیا کرو، نوکر بنا کر رکھ دیا مجھے، گھر میں ماسیوں کی طرح کام کرو پھر باہر پارٹی کا کام بھی دیکھو۔ سارا نے کھینچ کر ریم کو تھپڑ مارا تھا۔ تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ باہر جا کر کام کرو؟ میں ہوں نا کمانے کے لیے۔ انہوں نے ریم کو گود میں اٹھاتے ہوئے درستی سے کہا۔ ہاں تو سیدھا کہو نا کہ ایک مضبوط انڈیپینڈنٹ عورت تم سے برداشت نہیں ہو رہی؟ تم تو چاہتے ہو کہ میں تمہاری اس 4 دیواری کی کٹیا میں تمہاری اور تمہاری اولاد کی چاکری کرتے کرتے مر جاؤں۔ جواباً سارا نے مزید بلند آواز میں کہا۔ زرمینہ نے جانان کو اپنی اوٹ میں لیتے ہوئے سارا کو روکنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی سارا تن فن کرتی گھر سے چلی گئی۔ کیا ہوا جان، کب سے یہاں کھڑی ہو؟ سب خیریت ہے؟ ان کی پکار پر جانان کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ کافی دیر سے اسے پکار رہی تھیں مگر اس کا ذہن ایک الگ ہی کشمکش میں مبتلا تھا۔ جانان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ہر دھڑکن کے ساتھ کوئی بھاری بوجھ اس پر گرتا جا رہا ہو۔ زرمینہ نے جانان کو کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کالے سائے نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غم، غصہ اور شکوہ تھا۔ اس کی خاموشی نے فضا کو مزید سنگین بنا دیا، جیسے ہر لفظ اس کے اندر دبا ہوا ہو۔ زری، اس کی سرگوشی نے ہواؤں کا رخ موڑ دیا۔ زرمینہ دم سادے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ کتنے لمحے انگلی کی پوروں پر گن گن کر محض ایک شخص کے منہ سے یہ نام سننے کی آرزو میں کاٹے تھے، اور آج اس نام سے پکارا بھی تو کس نے؟ جانان نے۔ شاید جانان دنیا کی آخری انسان نہیں تھی جس کے منہ سے زرمینہ یہ نام سننے کی توقع کرتی۔ انہیں اپنا وجود گہری کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ جان، کیا ہوا ہے؟ ان کے لب تھر تھرائے، چہرہ فک ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے امی کہ جس پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہی شخص آپ کا بھروسہ اور مان توڑ دیتا ہے؟ جانان کی آواز میں لرزا تھا۔ کیا ہو گیا امی کی جان، بتاؤ۔ وہ اس کے قریب آئیں مگر جانان نے قدم پیچھے لیے۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیسے کیا امی؟ بولیں، آپ اور سہیل انکل۔ زرمینہ کی سانسیں رک گئیں۔ وہ لب بستگی سے اس کی شکل تکنے لگی۔ کہنے کو بہت کچھ تھا پر نہ لفظ ساتھ دے رہے تھے نہ جملے بن رہے تھے۔ آپ نے کتنی مہارت سے اتنی سالوں تک میری آنکھوں میں دھول جھونکی۔ نہیں جان، ایسا نہیں ہے بچے۔ انہوں نے جانان کو اپنے حصار میں لینا چاہا مگر وہ ان کا اپنی جانب بڑھتا ہوا ہاتھ جھٹک کر مزید پیچھے ہٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جانان کا دل ٹوٹ چکا ہے مگر یہ بھی جانتی تھی کہ اس احساس کا بودھ حقیقت سے کہیں زیادہ بھیانک تھا۔ یو روئن مائی ہول چائلڈہڈ۔ جانان کی آنکھوں میں جو تکلیف ابھری تھی وہ اس کے الفاظ سے زیادہ گہری تھی۔ انسان کا دل بعض دفعہ انسان سے بہت کچھ کرواتا ہے جان۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے مگر میں اب بھی یہی کہوں گی، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زرمینہ کی آواز میں دکھ اور اعتراف تھا۔ بس بات ختم ہو گئی امی، آپ کے اعتراف نے میرا وجود ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ آپ کی چند لمحوں کی خواہش نے میرا پورا بچپن سیاہ کر دیا، مجھے میرے باپ کی محبت سے محروم کر دیا، مجھے زندگی بھر کے لیے ٹرامیٹائز کر دیا۔ اس نے زرمینہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ مزید کچھ بھی سننے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ مجھے جب جب وہ تکلیف دہ لمحے یاد آتے تھے میں پاپا کو بددعائیں دیتی تھی، انہیں کوستی تھی، اللہ سے ان کی عبرتناک انجام کی بھیک مانگتی تھی مگر میں غلط کرتی تھی۔ ان بددعاؤں کی اصل حقدار پاپا نہیں، آپ تھیں۔ کتنی مکاری سے اتنے سالوں تک آپ پارسائی کا جامہ پہنے رہیں اور میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہیں۔ اس نے گہری سانسیں لیں، چہرہ غم کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ مگر آج میں آپ کو بددعا نہیں دوں گی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بہترین منصف ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ تو آج جانان اپنی اذیت اپنے اللہ کے کھاتے میں درج کرتی ہوں۔ اب اللہ میری اذیتوں کا حساب آپ سے لے گا۔ روز محشر جب میزان قائم ہوگا میں اپنے رب سے چیخ چیخ کر انصاف مانگوں گی۔ زرمینہ سبزواری، اور اس روز آپ کی پکڑ ہوگی، میں اس دن بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ جماکے کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند ہوا اور پورے لاؤنج میں گہرا سکوت چھا گیا۔ زرمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ تقدیر نے کیسی سازش رچی تھی ان کے خلاف؟ کیا زندگی اس سے زیادہ غیر منصفانہ سلوک کر سکتی تھی ان کے ساتھ؟ محبت تھی یا کوئی طوفان تھا؟ ایک احساس نے ان سے کتنی قربانیاں لی تھی، کتنے کرب جھیلے تھے۔ پارٹی کا ماحول نہایت رسمی اور باوقار تھا۔ ہال کی روشنی مدھم تھی اور ہر طرف سجے ہوئے شاندار فانوسوں کی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ رنگین قالین پر گلاس ہاتھ میں لیے مختلف سیاسی شخصیات ایک دوسرے سے گفتگو میں محو تھے۔
اسٹیج پہ موجود علی جبران بڑے تاثر کے ساتھ کسی حکومتی فیصلے پر بات کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف شاہ نواز بیگ اپنی انتخابی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ ان کے ارد گرد مختلف لوگ، جن میں صحافی بھی شامل تھے، متحرک نظر آ رہے تھے۔ کبھی کسی سے مسکراہٹوں کے ساتھ بات کرتے، کبھی کسی کے ساتھ گہرے مسائل پر گفتگو کرتے۔ یہ سب کچھ وقتی ہے، سیاست کا کھیل کھیلنا آتا ہے، مگر درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ علی جبران نے اپنی بات ختم کی اور ان کے بعد ایک اور وزیر نے اپنی تقریر شروع کی۔ سارا بیگ ایک کونے میں کھڑی تھی، جن کا چہرہ کسی بھی رائے کا اظہار کرنے سے گریزاں تھا۔ ان کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی تھی اور وہ ہر آنے والے شخص کو بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ ان سب کی چالوں کا تجزیہ کر رہی ہوں۔ جب کسی نے دھیرے سے ان کے کندھے کو چھوا تھا، انہوں نے ہلکی سی گردن موڑ کر اپنے عقب میں کھڑی نیلوفر کو دیکھا۔ عیار مسکراہٹ، تیز نظریں، وہاں سب کچھ پہلے جیسا تھا، بس آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، جسے میک اپ کی مدد سے چھپانے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ نیلوفر کے استفسار پر وہ پلٹیں۔ بالکل ٹھیک ہوں، وہ مصنوعی سا مسکرائیں۔ سنا عرفات کسی لڑکی کے ٹھکرائے جانے پر گھر سے بھاگ گیا؟ سن کر بہت افسوس ہوا۔ اس کے بارے میں بتائیں، کیسا ہے، کس حال میں ہے؟ سوال تمسخر اڑانے والا تھا، لیکن انداز اتنا سنجیدہ اور متفکر تھا کہ سارا نے صبر سے کام لیا۔ اس کی رگوں میں صرف بیگ صاحب کا نہیں، میرا بھی خون ہے نیلوفر۔ جب اس کی ماں مشکل حالات سے نہیں بھاگتی تو عرفات کیسے بھاگ سکتا ہے؟ اور جہاں بات ہے اس کے حال کی، تو اللہ کا شکر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، زندہ ہے، صحیح سلامت ہے۔ نیلوفر کے تاثرات بدل گئے۔ الفاظ کے تیر چلانے کا فن تو سارا بیگ سے سیکھنا چاہیے تھا۔ وہ تو زہر کا لقمہ بھی شہد میں ڈبو کر اس طرح پیش کرتی تھی کہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملتا تھا۔ موت کا کیا بھروسہ سارا، کب کہاں کس سے آ جائے؟ آپ کے کتنے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، کیا معلوم؟ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ سارا سرد مہری سے مسکرائیں۔ پارٹی کا ماحول دھیرے دھیرے مزید سنگین اور متحمل ہو رہا تھا۔ بالکل درست کہہ رہی ہو نیلوفر، مگر عرفات کی ماں کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ میں وہ چٹان ہوں جو اپنے بیٹے کے سامنے ڈھال کی مانند کھڑی ہے۔ اس تک پہنچنے سے پہلے انہیں مجھ سے ٹکرانا ہوگا۔ ان کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ انہوں نے نیلوفر کو اپنی اہمیت اور مقام کا بھرپور احساس دلایا تھا۔ نیلوفر نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ ہم خاندانی لوگ ہیں سارا، غصے میں بھی اپنے کیلیبر اور گریس کو مینٹین کرتے ہیں۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے اندر پھٹنے والے لاوے کو روک نہ سکیں۔ بے غیرت، وہ دھیمے لہجے میں غرائیں۔ تصحیح کرو نیلوفر، تم لوگ خاندانی بے غیرت ہو، جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو۔ آپ کو کس بات کا غصہ ہے سارا؟ کیا اس بات کا کہ شاہ نواز آپ کے ہو کر بھی آپ کے نہیں ہو سکے؟ اگر ایسا ہے تو مکافات عمل کا مفہوم تو آپ نے سنا ہوگا۔ جو کچھ آپ نے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ کیا، شاہ نواز نے وہی آپ کے ساتھ کیا۔ سارا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ واقعی مکافات عمل کی چکری اس سے بہتر کوئی نہیں گھماتا نیلوفر۔ دیکھو، تمہیں تمہارے حصے کی سزا اس دنیا میں ہی مل گئی، ورنہ جو آگ تم نے میرے سینے میں لگائی تھی وہ تو زمزم سے بھی نہ بجھتی۔ جب تک تمہاری سانسیں ہیں تم بھی وہی آگ اور جلن اپنے سینے میں جلتی محسوس کرو گی۔ نیلوفر دھیرے سے مسکرائیں۔ میں نے آپ سے بڑا دوغلا انسان اس کرۂ ارض پر کہیں نہیں دیکھا سارا۔ بے غیرتی اور ڈٹائی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ جو کچھ آپ دوسروں کے ساتھ کرتی رہیں وہی کسی نے آپ کے ساتھ کیا تو آپ مکافات عمل کے لیکچر دینے لگیں۔ ان کی مسکراہٹ اب ہلکے کہکہوں میں بدل چکی تھی۔ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا دو سہیلیاں کسی بات پر لطف اندوز ہو کر ہنس رہی ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی مگر علی جبران وہاں آ گئے اور دونوں کی گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ انہوں نے آہستگی سے نیلوفر کے گرد بازو حمائل کر کے سارا بیگ کی جانب دیکھتے ہوئے سر کو خم دیتے ہوئے سلام پیش کیا۔ جواباً سارا نے بھی سر کو آہستگی سے جنبش دی تھی۔ یکدم ماحول میں کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ نیلوفر نے علی جبران کی جانب دیکھنے سے گریز کیا، مگر اپنے گرد ان کی مضبوط گرفت کو بخوبی محسوس کرتے ہوئے انہوں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ سارا بیگ نے دونوں کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو غور سے دیکھا تھا۔ لاؤنج میں غیر معمولی سا سناٹا تھا۔ سنگل صوفے پر زرمینہ سر جھکا کر بیٹھیں، لفظ ٹٹول رہی تھیں۔ مقابل بیٹھے ذوالکفل نے گھڑی پر نظر ڈالتے بھی انہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ کے سائے لہرا رہے تھے۔ چہرے پر عجیب سا کرب دکھائی دے رہا تھا۔ جنان معمول کے مطابق یونیورسٹی میں تھی۔ مامی، آپ کو کیا بات کرنی تھی مجھ سے؟ اس کی پکار پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ پتہ نہیں ذوالکفل، کہاں سے شروع کروں، کون سی بات کہوں اور کون سی رہنے دوں۔ زندگی شروع سے آخر تک اتنی الجھی ہوئی ہے کہ سمجھ نہیں آتا اسے کس طرح سلجھاؤں۔ ان کی بات پر ذوالکفل کچھ متفکر سا ہو کر آگے کو ہوا۔ جنان ٹھیک ہے؟ زرمینہ نے افسوس سے آنکھیں موند کر سر نفی میں ہلا دیا۔ ہوا کیا ہے مامی؟ اس کے استفسار پر زرمینہ نے گہری آہ بھر کر آنکھیں کھولیں اور شروع سے آخر تک ہر بات کھول کر ذوالکفل کے سامنے رکھ دی۔ سکے کی طرح انسان کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں۔ زرمینہ سبزواری کی زندگی کا ایک پہلو یہ تھا
کہ وہ اجلال خان کی بیوی تھیں، جانان کی ماں تھیں، اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ انہوں نے سہیل عباس کے سوا کبھی کسی شخص کو نہیں چاہا تھا۔ زندگی کی ایک حقیقت یہ تھی کہ وہ اجلال سے شادی کرنے کے بعد بھی سہیل کو ایک لمحے کے لیے بھی بھلا نہیں پائی تھیں، تو دوسری حقیقت یہ بھی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اجلال سے بے وفائی نہیں کی تھی۔ وہ جب تک ان کے ساتھ تھیں ان کی وفادار رہیں، انہیں چھوڑ کر سہیل کی زندگی میں شامل ہونے کا خیال بھی ان کے ذہن میں کبھی داخل نہیں ہوا، یہاں تک کہ اجلال کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے سہیل اور سارہ کے درمیان موجود تنازعات کا اپنے مطلب کے لیے فائدہ اٹھانے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، ایک ادھوری سی خواہش تھی جو دل میں ہی دب گئی۔ کسی کا ساتھ پانے کی تمنا کرنا الگ بات تھی، اور بعض تمناؤں کی تکمیل بھی بس تمنا ہی رہ جاتی ہے۔ سہیل عباس بھی ایسی ایک تمنا تھے جو اس زندگی میں کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں اس زندگی میں تو ہم سفر نہیں بن سکے تھے، مگر ایک دوسرے کے غمگسار ضرور بن گئے تھے۔ دھوپ میں سائے کی طرح، بارش میں چھتری کی مانند وہ جب تک زندہ رہے ہمیشہ زرمینہ کے ساتھ ایک اچھے دوست کی طرح کھڑے رہے۔ سہیل عباس اسٹور کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئے تو زمین پر بیٹھی زرمینہ کو بدحال سا دیکھ کر بری طرح ٹھٹکے۔ وہ چہرہ گھٹنوں میں چھپائے بے آواز رو رہی تھیں، سانسیں بے ترتیب اور حلیہ بالکل اجاڑ تھا۔ تنہا اندھیرے میں بیٹھ کر رونے سے تو وہ واپس نہیں آ جائیں گی زری، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ وہ یہاں چاندیاں لینے آئے تھے مگر انہیں دیکھ کر مضطرب ہوئے۔ لیکن سہیل، یہ سب اتنا اچانک ہو گیا، میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا کہ امی اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کی آواز رند گئی۔ سہیل نے پلٹ کر راہداری میں دیکھا جو بالکل خالی تھی، پھر آہستگی سے ان کے قریب آئے اور نرمی سے انہیں کندھے سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ وقت تمہارے اور سارہ کے لیے کتنا مشکل ہے، لیکن یہ وقت اس طرح کمزور پڑنے کا نہیں ہے۔ اگر تم نے ہمت ہار دی تو سارہ کو کون سنبھالے گا؟ وہ انہیں ایک اچھے دوست کی طرح دلاسا دینے لگے۔ زرمینہ نے سسکتے بھی ان کے شانے سے سر ٹکا لیا۔ تمہاری والدہ کی جدائی ایک بڑا صدمہ ہے۔ سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جانا بہت بڑا غم ہے، اور اس غم میں ہم سب تمہارے ساتھ ہیں زری۔ تمہیں بس اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ میں تنہا سارہ کو نہیں سنبھال سکتا۔ تمہیں معلوم ہے ہمارا رشتہ چاروں جانب سے طوفان کی زد میں ہے۔ اس وقت تم ہی میری اور سارہ کی مدد کر سکتی ہو۔ زرمینہ کے آنسو تھمے نہیں تھے مگر ان میں کمی آ گئی تھی۔ ان کے لفظوں سے زرمینہ کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ میں سارہ باجی کو سمجھاؤں گی، آپ فکر مت کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ زرمینہ نے رخساروں پر ٹھہری نمی کو پوروں سے خشک کرتے ہوئے ذوالکفل کو پکارا، اور صوفے پہ شل سا بیٹھا ذوالکفل جیسے نیند سے بیدار ہوا تھا۔ زرمینہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں، جانان کی مینٹل ہیلتھ، سائیکیٹرسٹ اور دوائیوں کے بارے میں، لیکن ذوالکفل کا ذہن گڈمڈ ہو رہا تھا۔ وہ ہنوز حواس باختگی سے زرمینہ کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس روز جانان جس کیفیت میں قصر بیگ سے نکلی تھی، ذوالکفل کو اس کی بے چینی کی وجہ اب سمجھ میں آئی تھی۔ خیر، وہ جانان کو کیا ہی کہتا، وہ تو خود آج تک زرمینہ کو غلط سمجھتا آیا تھا۔ بعض دفعہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا، جو سنتے ہیں وہ بات درست نہیں ہوتی۔ جنان مجھے قصوروار سمجھتی ہے، جبکہ سچ وہی ہے جو میں نے تمہیں بتایا۔ ایک پل کے لیے تو وہ کچھ بول نہیں پایا۔ لاؤنج میں لمحے بھر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میں آپ کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہوں مامی؟ چند ساعتوں بعد ذوالکفل نے بے حد آہستگی سے سوال کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جانان کو کبھی نہ چھوڑو، وہ جذباتی ہے، مجھے معلوم ہے مجھے دکھ دینے کے لیے وہ تم سے خلا کا مطالبہ ضرور کرے گی، مگر تم اسے تنہا مت کرنا ذوالکفل، وہ چاہے تب بھی تم اسے مت چھوڑنا۔ ان کی آواز ایک بار پھر سے روند گئی۔ وہ کچھ دیر خالی نگاہوں سے ان کے چہرے کو تکتا گیا۔ اگر آپ مجھے یہ بات نہ بھی کہتی تب بھی میں ایسا ہی کرتا مامی۔ وہ ٹوپی سر پہ جماتے ہوئے صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ بے حد پرسکون نظر آ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ زرمینہ سانس رو کے اسے دیکھنے لگی۔ اگر آپ واقعی قصوروار ہوتی تب بھی میں آپ کی نادانیوں کی سزا کبھی جانان کو نہیں دیتا۔ وہ چاہے مجھے 1000 بار رد کرے، مجھ سے دور جانے کی ضد کرے، مگر میں آپ کو زبان دیتا ہوں، میں جانان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ جانان کی جانب سے بے فکر ہو جائیں، وہ اب میری ذمہ داری ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے بے حد ادب سے زرمینہ کے آگے سر جھکایا تھا۔ وہ ان کی دعاؤں کا منتظر تھا، لیکن زرمینہ نے اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ انہوں نے محبت سے ذوالکفل کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھر کر اس کے ماتھے پر شفقت سے بوسہ دیا تھا۔ باری باری اس کی آنکھوں کو چوم کر ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ جب دل میں بے شمار زخم ہو تبھی انسان سچ کی طاقت کو پہچان پاتا ہے۔ محبت وہ نہیں جو لفظوں سے کہی جائے، محبت وہ ہے جو خاموشیوں میں بھی دلوں کو جوڑے رکھے۔ جب تمہیں اپنی وفا کا وعدہ کرنا پڑے تو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ تم نے کس چیز کا وعدہ کیا، بلکہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ اس وعدے کو نبھانے کے لیے تم نے کتنی مسافتیں طے کی۔ ریم بیگ اپنے آفس کے کوریڈور میں کھڑی لفٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے روٹین آؤٹ فٹ میں تھی، ایک سادہ سا بلیک ڈریس اور وائٹ بلیزر جو اس کی شخصیت کی سادگی کو ظاہر کر رہا تھا۔ چہرے پر اداسی اور تھکن نمایاں تھی۔ اس کی نظریں فون پر جمی تھیں، لیکن ذہن کہیں اور تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو گھور رہی تھی جب اسے اپنے عقب میں کوئی کھڑا محسوس ہوا۔
اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر سامنے لفٹ کے بند دروازوں کی جانب دیکھا۔ دھات کے دروازوں پر ارمان کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس نے عقب سے ریم کو نرمی سے پکارا۔ کچھ پل کے لیے وہ منجمد ہوئی۔ ریم نے اپنے وجود پر اچانک ہی ڈھیر سارا تناؤ محسوس کیا تھا۔ آنکھوں میں پل بھر کو گھبراہٹ نمودار ہوئی، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو پاتے دھیرے سے پلٹی۔ اس کے پلٹتے ہی چہرے کے تمام تاثرات زائل ہو گئے۔ وہ بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ ارمان مرتضیٰ، اس نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سلمان مرتضیٰ کے جڑواں بھائی، میں جانتی ہوں، ریم نے جواباً گرم جوشی سے کہتے ہوئے ہاتھ میں لایا تھا۔ وہ چونکا۔ مجھے لگا آپ مجھے نہیں جانتی، ارمان سادگی سے مسکرایا۔ آپ کے بارے میں جنید نے مجھے بتایا تھا۔ اس دن آپ ہی نے سلمان کے نمبر سے مجھے کال کی تھی نا؟ سچ پوچھو تو ایک لمحے کے لیے میں گھبرا گئی تھی۔ لہجہ نہایت ہی سرسری اور سادہ تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی، مصنوعی اور زبردستی کی مسکراہٹ۔ ریم نے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ آپ نے سلمان کا نمبر اب تک سیو کر کے رکھا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ ریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، بس کبھی ڈیلیٹ کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے مغموم سی ہو گئی، پھر اگلے ہی پل سر جھٹک کر فوراً بولی، خیر آپ مجھے فون کیوں کر رہے تھے؟ میں بس کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ مل گئیں۔ ویسے جنان اور جنید کا اکثر ذکر سنا ہے، مگر آپ کا کبھی ذکر نہیں کیا سلمان نے۔ ریم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ وہ کچھ لمحوں تک چپ چاپ ارمان کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر زبردستی مسکرائی۔ شاید میں اس کے لیے اہم نہیں تھی، اس نے بہت دھیرے سے کہا تھا۔ ارمان سن نہیں سکا۔ آپ نے کچھ کہا؟ نہیں، اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ آپ سلمان کی دوست تھیں؟ لفٹ رکی، دروازے کھلے، لفٹ خالی تھی۔ وہ ذہن میں الفاظ ٹٹولنے لگی، پھر رسان سے بولی، نہیں، ہمارے درمیان خاص دوستی نہیں تھی، بس سرسری سی سلام دعا تھی۔ لفٹ کے دروازے دوبارہ مقفل ہو گئے۔ اس نے بند دروازوں کو بغور دیکھا۔ ریم کی آنکھوں کی گہرائیوں میں کچھ پرانی یادیں ابھر کر معدوم ہوئی تھیں۔ ویسے آپ کسے ڈھونڈ رہے تھے؟ اس نے بات کا پہلو بدلا۔ کچھ خاص نہیں۔ وہ رکا، پھر کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا، آپ جنان کو جانتی ہیں؟ جی، وہ میری کزن ہے۔ چھٹی کا وقت نزدیک تھا۔ کوریڈور میں دھیرے دھیرے لوگوں کی گہما گہمی بڑھنے لگی تھی۔ دونوں لفٹ کا راستہ چھوڑ کر تھوڑے فاصلے پر آ گئے۔ جنان سبزواری آپ کی کزن ہے؟ وہ شاکڈ ہوا تھا۔ جی، جنید نے بتایا نہیں۔ میری جنید سے اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی۔ ویسے بہت اچھا انسان ہے جنید، میرے لیے بالکل بھائیوں جیسا ہے۔ جب سلمان کا انتقال ہوا، وہ جنید ہی تھا جس نے مجھے سنبھالا۔ سچ پوچھو تو صحیح معنوں میں دوستی کا حق ادا کیا ہے جنید نے۔ وہ دونوں چلتے چلتے کوریڈور کے پرسکون گوشے میں رک گئے۔ ریم نے استفسار بھری نظروں سے ارمان کو دیکھا۔ سلمان کے آخری لمحوں میں وہ اس کے ساتھ تھا۔ سلمان نے جنید کے ہاتھوں میں اپنا دم توڑا تھا۔ ریم نے حیرانگی سے ارمان کو دیکھا۔ وہ حیرت چند سیکنڈز میں زائل ہو گئی تھی۔ بلا شبہ جنید واقعی ایک بہت اچھا دوست ہے۔ وہ اس بات سے کیسے انکار کر سکتی تھی؟ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ کرنے کو تمام باتیں ختم ہو گئی تھیں۔ ریم ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ ارمان مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں چلتی ہوں، اس کی نظروں سے بے چین ہو کر ریم نے کہا۔ شیور۔ وہ اس کے ساتھ لفٹ تک آیا۔ آپ سے بات کر کے اچھا لگا ریم۔ وہ میں نے خیزی سے مسکرایا تھا۔ جواباً ریم بھی ہلکا سا مسکرائی۔ لفٹ آ چکی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے لفٹ میں داخل ہو گئی۔ پھر ملاقات ہوگی، ارمان نے دھیرے سے کہا تھا۔ ریم اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں سکی اور لفٹ کے دروازے آپس میں مل گئے۔ یہ جنان کی پی ایچ ڈی کا آخری سال تھا اور خلاف توقع آج وہ کلاسز سے فارغ جلدی ہو گئی تھی۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا اور یونیورسٹی کے باہر اسٹوڈنٹ کی آمد و رفت معمول کے مطابق تھی، سوائے گاڑیوں کے ہارن اور دور سے آتی ٹریفک کی آوازوں کے۔ جنان یونیورسٹی سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور اضطراب کی جھلک نمایاں تھی۔ اس کی پہلی نظر سامنے کھڑی پولیس موبائل کی جانب اٹھی، جس کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ذوالکفل اسے دیکھ رہا تھا۔ کثرتی بازو سینے پر باندھے ہوئے تھے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ ٹکا رکھا تھا۔ آپ اس وقت میری یونیورسٹی کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ جنان نے غصے سے سوال کیا۔ اس کی آواز میں بے چینی اور ناراضگی تھی۔ آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ ذوالکفل کی آنکھیں چمکیں۔ کیا مطلب؟ جنان نے ناسمجھی سے شانے اچکائے۔ چوری کا پرچہ کٹا ہے آپ کے نام؟ آپ نے ذوالکفل سکندر خان کا دل چرایا ہے۔ وہ سر ہلا کر ہنس پڑا۔ جنان کا چہرہ لال ہوا۔ اس نے غصے سے لب بھینچے تو ذوالکفل فوراً بولا، غصہ کر کے اپنی رنگت مت جلاؤ، میں مذاق کر رہا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، لیکن اس کے لہجے میں محبت اور چھیڑ چھاڑ تھی۔ آپ اس قسم کی باتیں کر کے تھکتے نہیں ہیں؟ رومانٹک قسم کی؟ ذوالکفل نے بھی ڈیٹائی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ نہیں، فضول اور چیپ قسم کی، اس نے مزید تب کر کہتے ہوئے رخ موڑا، لیکن ذوالکفل نے ہاتھ بڑھا کر اس کا راستہ روکا۔ وہ اس کی بے چینی کو واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ وہ غصے سے مزید لال ہوئی، مگر ارد گرد لوگوں کی موجودگی میں خاموش رہی۔ ذوالکفل نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر رخ دوبارہ اپنی جانب موڑا اور اس کے کان کے قریب ہلکی سی سرگوشی کی۔ میں تمہیں جب جب دیکھتا ہوں مجھے تم سے محبت ہو جاتی ہے۔
جانان نے غصے سے اسے دیکھا، چہرے پر بیزاری نمایاں تھی۔ اس نے ذوالکفل کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن ذوالکفل نے انہیں تھامے رکھا۔ اور جب تم مجھے ان غصیلی نگاہوں سے پلٹ کر دیکھتی ہو تو یہ محبت اور بھی پختہ ہو جاتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ پر جانان کے رخسار لال ہوئے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ یہ شخص کیا کر رہا تھا، کیوں کر رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے؟ اس نے درشتی سے ذوالکفل کا ہاتھ جھٹکا۔ پلیز ذوالکفل، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مت آیا کریں میرے پیچھے پیچھے۔ آپ کی موجودگی سے میں اریٹیٹ ہوتی ہوں، آپ کی آنکھیں مجھے پریشان کرتی ہیں، جائیں پلیز۔ وہ اندر سے بھری بیٹھی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جانان نے جس درشتی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تھا، ذوالکفل نے اتنی ہی لطافت سے اس کے ہاتھ کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لیا، جیسے کسی قیمتی چیز کو سنبھال رہا ہو، اور پھر آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کس کرب سے گزر رہی ہو، یقین کرو میں تمہیں اس تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ جانان نے ششتر ہوتی نگاہوں سے ذوالکفل کو دیکھا۔ کئی لمحوں، کئی ساعتوں تک وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ کس کرب کی بات کر رہا تھا؟ کیا وہ سب کچھ جان گیا تھا؟ اس کا دماغ شل ہوا۔ میں تمہارے ہر غصے، ہر دکھ میں تمہارے ساتھ ہوں جانان، تمہاری ہر بات، ہر درد میری تقدیر بن چکا ہے۔ سڑک کے کنارے اتنے لوگوں کی موجودگی میں ذوالکفل اس کے دونوں ہاتھ عقیدت سے اپنے سینے سے لگائے دنیا و مافیا کی سوچوں سے لاپرواہ کھڑا تھا۔ ارد گرد کے لوگ مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے، لیکن ذوالکفل کو دنیا کی نگاہوں سے کہاں فرق پڑتا تھا۔ وہ جانان کی آنکھوں میں محبت سے دیکھ رہا تھا، وہ بس اس کے رد عمل کا منتظر تھا۔ مجھے آپ سے خلا چاہیے، جانان نے بہت آہستگی سے کہا تھا۔ ذوالکفل کی آنکھوں میں موجود محبت کا تاثر زائل نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ حیران ہوا تھا، نہ چونکا تھا۔ زرمینہ نے اسے پہلے ہی اس صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، وہ نہ بھی کرتی تب بھی وہ حیران نہیں ہوتا۔ وہ جانان تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے بیگم، اور کیا حکم ہے اس عاجز کے لیے؟ جانان کا دل دھڑکا، بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کے رد عمل پر بری طرح چونکی تھی۔ ابھی چند لمحوں پہلے وہ جانان سے محبت کی باتیں کر رہا تھا، اور اگلے ہی لمحے خلا دینے پر آمادگی بھی ظاہر کر رہا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، میں واقعی آپ سے۔ میں بھی مذاق نہیں کر رہا، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، اس نے آنکھوں پر موجود سیاہ چشمہ اتارتے ہوئے کہا۔ جانان کے کندھے ڈھلکے۔ کیسی شرائط؟ جواباً ذوالکفل نے کچھ کہنے کے بجائے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جانان کو اس کا بہت پرسکون ہونا کھل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورا کمرہ مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، سوائے لیپ ٹاپ کی نیل گوں روشنی کے جو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عکس چھوڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کرسی پر دونوں ہاتھ باہم میلائے بیٹھا تھا، چہرہ تناؤ سے بوجھل تھا، نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ اسکرین پہ چلتی لائیو فوٹیج میں ریم بیگ کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا، جو اپنے آفس کے کوریڈور میں کھڑی ارمان کے ساتھ باتوں میں مگن دکھائی دے رہی تھی۔ پھر یکدم ریم کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور جنید بھی اختیار ہو کر آگے کو ہوا۔ اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس سے دل کے مقام پر چبھن کا احساس ابھرا۔ یہ مسکراہٹ تو جنید کی زندگی کا واحد اثاثہ تھی۔ اس کی نظریں ریم کی مسکراہٹ میں گم ہو گئیں۔ یوں لگا جیسے ماضی لوٹ کر واپس آ گیا ہے، سلمان مرتضیٰ لوٹ کر واپس آ گیا ہے۔ وہ لمحے لوٹ کر واپس آ گئے ہیں۔ جنید نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی، دونوں ہتھیلیاں آپس میں رگڑتے ہوئے وہ گہری سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ریم کو کسی بھی قیمت پر خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ جنید عدم تحفظ کا شکار ہو رہا تھا، اسے ارمان مرتضیٰ سے سخت جلن ہو رہی تھی۔ وہ اسے کسی دوسرے شخص کے ساتھ دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ محبت جنون کی معراج تک پہنچ جائے تو سکون غارت ہو جاتا ہے، زندگیاں عذاب ہو جاتی ہیں، لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی دوسرا شخص اس محبت میں اپنا حصہ مانگنے لگے تو قیامت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جنید کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑا ہو گیا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے تاریک کمرے کی دیواروں کو غور سے دیکھا۔ دیوار کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں ریم کی تصویر چسپانا تھی۔ میں ریم کی مسکراہٹ میں اپنی تقدیر دیکھتا ہوں، اور جب وہ کسی اور کے ساتھ ہنستی ہے تو میری روح ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ وہ میری ہو یا نہیں، میں اسے کبھی کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ خیال ہی جان لیوا ہے۔ ریم وہ خواب ہے جو محض میری آنکھوں کی زینت ہے۔ اسے میرے سوا جو بھی چاہے گا ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے اندر بے چینی اور بے بسی کا ایک طوفان مچا تھا، جیسے وہ خود اپنی ہی حقیقت سے لڑ رہا ہو، جیسے کوئی خیال، کوئی ڈر دیمک کی طرح اس کی ذات کو چاٹ رہا ہو۔ اس کی نظریں ریم کی مسکراہٹ میں غرق تھیں۔ وہ گزرتے لمحے کے ساتھ اپنی محبت کی شدت میں دھندلا ہوتا جا رہا تھا، جیسے تمام دکھ، غم اور خوف اس کے دل میں ایک نیا سوراخ کر رہا ہو۔ وہ اپنی حقیقت کو کھو کر ریم کی مسکراہٹ میں سکون تلاش رہا تھا۔ اچھا جی، تو 8 ایپیسوڈ ہو گئی ختم۔ بہت لینتھی نہیں تھی تو اس لیے میں نے ایک ہی میں ہی کر دی پوری۔ آپ خوش ہو آپ لوگ؟
ہمیشہ کہتے تھے چھوٹی ایپیسوڈ ہے، چھوٹی ایپیسوڈ ہے. میرا نہیں خیال آتا کسی کو یہ بیچاری تھک جاتی ہے، گلا دکھ جاتا ہے، کھانسی لگنے لگ جاتی ہے، ہر ٹائم گلا آپ کا اسموتھلی ورک نہیں کر رہا ہوتا. لیکن نہیں، لمبی ایپیسوڈ چاہیے اور ڈیلی چاہیے. بھائی کیا بات ہے آپ لوگوں کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایسے ایسے آپ لوگ فرمائشیں کر دیتے ہیں. خیر چلیں، اب کیا ہی کیا جا سکتا ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، میں اکیلی ہوں، میں کیسے مقابلہ کر سکتی ہوں. تو ناول کی بات کرتے ہیں. ناول میں کیا ہوا ہے یار، مجھے لگ رہا تھا کہ زرمینہ نا اتنی بری نہیں ہوگی، مطلب اس نے دھوکہ نہیں دیا ہوگا. لیکن سارا نے تو اپنے ہسبینڈ کو مروا دیا. جی بھائی سارا نا، یہ میرے خیال سے یہ جو ایک ناول میں نا ایک ہوتا ہے ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے، میرے خیال سے اس میں سارا ہے. اور کیا ہوا ہے، اور اس کو بھی پتہ چل گیا، جنان کو بھی. اچھا، اور ذوالکفل فی الحال وہ جو جس کو نئی نئی محبت ملتی ہے تو وہ تھوڑا سا دیوانہ سا ہو جاتا ہے، ویسا ہو رہا ہے. کیس شیس بھول گیا ہے بھائی، تم نے کیس لڑنا تھا، کیس کے لیے تم یہاں آئے ہوئے ہو. کیس کہاں گیا تمہارا، پکڑو بندے کو جس کو مارا گیا ہے. اور کیا ہو رہا ہے. اور یہ یار جنید، آئے ہے جنید کا کریکٹر انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. مجھے نا ایسے جو جنونی بندے ہوتے ہیں، یہ اس کو سٹاک کر رہا ہے نا، کیمرے میں اس کو دیکھ رہا ہے. کہاں دیکھ رہا تھا، پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. ہاں وہ نا اس کو سٹاک کرتا ہے، اس کو ہر ٹائم اس پہ نظر رکھتا ہے. اچھا یہ دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. آپ نے ایک سیزن تھا نیٹ فلکس پہ آیا تھا یو، وہ دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا تھا. مجھے ایسے نا سائیکو بندے بڑے اچھے لگتے ہیں، مطلب ان سے نا ایک بڑی مزے کی وائب آتی ہے. یہ دیکھنا پڑھنا اچھا لگتا ہے. ریئل لائف میں کوئی آپ کا موبائل بھی چیک کرے تو بندہ کہتا ہے یہ کیا چیز ہے. لیکن پڑھنا کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، ہے نا، وہ انجوائے کر سکتے ہیں. تو وہ اچھی چیز ہے. اچھی چیز نہیں ہے مطلب انٹرسٹنگ چیز ہے. اچھا اور جی، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے نیا چینل بنایا ہے اور وہاں پہ میں جنت کے پتے اپلوڈ کر رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے؟ میں بتاتی ہوں. ہاں یہ ہے وہ چینل، پاک ناول اسٹوڈیو، اور یہاں پر جنت کے پتے آ چکا ہے. اور ظاہری بات ہے جب ایک دفعہ آ گیا تو اب روز ہی آیا کرے گا، کیا کروں پھر. تو یہ میرا چینل ہے، اس کو آپ نے ضرور چیک آؤٹ کرنا ہے. اس کا لنک آپ کو کامنٹ سیکشن میں مل جائے گا، کامنٹ میں پن کر دوں گی، ٹھیک ہے. تو اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں. اگر آپ کو جنت کے پتے سننا ہے، نہیں سننا ہے میری بلا سے، لیکن آپ کو یہاں پر آ کے سبسکرائب تو کرنا پڑے گا بھائی. سبسکرائب کر لیں اور اگر ہو سکے تو سن بھی لیں یار. جنت کے پتے ایک ایسا ناول ہے جو آپ کتنی دفعہ بھی پڑھا ہوا ہو نا، ایک دفعہ اور پڑھ لے تو کوئی اس میں ذائقہ نہیں ہے. ذائقہ ہی کہتے ہیں نا، حرج نہیں ہے. اچھا جی، دعا میں یاد رکھیں اور پاک ناول اسٹوڈیو کو ضرور 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 سبسکرائب کرنا. اللہ حافظ.